جی السلام علیکم. آپ تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک اور تمام تر دیکھنے والوں کو صبح بخیر اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہم ہر فرائیڈے کا جو شو ہے اس میں بہت سارے شرعی مسئلے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ علماء کی ایک محفل یہاں پر موجود ہوتی ہے جن سے ہم جو آپ کے سوالات ہیں وہ پوچھتے ہیں. اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اور وقت کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ نفس نفسی کے اس عالم میں ہم تمام تر لوگوں کو صرف اور صرف اپنی ہی پڑی ہے. ہمارے آس پاس ہم اتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کتنی مشکلات سے گزر رہے تھے پر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری تو اپنی مشکل اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگلوں کو کیسے دیکھیں, ہم اگلوں کو لک آفٹر کیسے کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بھی ذرا کچھ سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو لے کر زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی جو میرا حق ہے یا اور وہ چیزیں جو میرا حق نہیں ہے پر میں ڈیزرو کرتا ہوں, تو وہ لوگوں کی چیزیں بھی چھیننے میں ذرا سی بھی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے. اگر اپنے آس پاس دیکھیں کتنی خواتین آپ کو ایسی نظر آتی ہیں, کتنے آپ کو بچے ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں. جی کیس کون سا لڑ رہے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہمارے چاچا, ہمارے ماموں, ہمارے باپ کا وہ دوست جو ہمارے باپ کے ساتھ مل کے بزنس کر رہا تھا اس نے ہمارا حق ہی ہمیں نہیں دیا. بیوہ خواتین یہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے میاں کے مرنے کے بعد جو میرا حق تھا, جو میرا گھر تھا, جو میرے میاں کا ہی گھر تھا جس کی میں اور میرے بچے وارث تھے, ہمیں اسی گھر سے نکال دیا گیا. ہم کتنا دیکھتے ہیں, ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم افسوس ضرور کرتے ہیں لیکن ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا جی ہم ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ظلم ہی ہے اور آپ کا شمار بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ خاموش رہتے تو ظالموں میں ہو جاتا ہے. اور میں کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, نور بھائی موجود ہیں, مفتی نور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ زامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عمران الکلیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ہماری بہن عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ تمام تو لوگوں کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے قرآن پاک میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا کہ اگر تم یتیموں کا ناحق مال مارو گے تو تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. اتنی بڑی بات کر دی گئی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہمارے سامنے یہ جو کورٹ میں تھے کیسز لڑے جاتے ہیں. ہمارے دین میں اللہ پاک نے یتیموں کا حق جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کیا اور اللہ والوں نے یتیموں کے ساتھ کیسا کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وقال الله تعالى مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله أنا وكافل اليتيم هكذا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کی وحدانیت, اللہ ایک کوئی شریک نہیں, والدین کے ساتھ احترام کرنا اور جو تمہارے سگے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ خلوص پیار سے رہنا اور یتیموں کی کفالت کرنا. ان کی چوتھی بات یہ جی ہے سورہ نساء کے اندر بھی یہی بات کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی بات کرنا, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ. پھر فرمایا یتیموں کی کفالت کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انا وکافل الیتیم, میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہاکذا جنت میں اس طرح کے ہوں گے. اور جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول کے مبارک کسی یتیم کے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے, جتنے بال ہوتے ہیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں, اتنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں, اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. ابھی آپ پروگرام کر رہی تھیں تو آپ نے پوچھا اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا تھا. ایک دم دماغ تاریخی میں چلا گیا اور ہم سب ان کی نسل سے جد امجد کی طرف چلا گیا کہ جب قرآن آیا نہیں, قرآن کو مزاج کو جاننا, رسول کی حدیث آئی نہیں اور رسول کی احادیث کو سمجھنا, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. بے شک کیا مزاج ہے. یتیم کی کفالت کی ہے, جو در یتیم ہے, پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی زوجہ میں جن نام میں لوں گا فاطمہ بنت اسد, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت, عقیدت, احترام, خلوص رکھتی ہیں بچپن کے اندر. اور خود جناب ابو طالب, کھانا آتا ہے, سارے بچے لائن سے بیٹھے ہیں, سب سے پہلی فاطمہ بنت اسد ہوں
یا جناب ابو طالب سب سے پہلے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. حضور پیتے ہیں تمام بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرا دیتا ہے. اب اندازہ کیجیے کیا ملا جناب ابو طالب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی کفالت کی ہے, نسل میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی, نبوت کے محافظ رہے اور ولایت کے امام کے والد رہے. کیا کہنے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا, اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نیکیاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, صرف نسل میں نہیں, نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس, ایک چھوٹا سا واقعہ, اس کے بعد پھر زامن بھائی بات کریں گے کہ نبی اسلام کے پاس. اب دیکھیں یہ حضور کا انداز کیا ہے یتیموں کے حوالے سے. ایک شخص آیا, نبی اسلام تشریف فرماتے, یا اسلام میرا بیٹا صبح سے نہیں مل رہا, اے اللہ کے حبیب میں پریشان ہوں, اور عجیب سی کیفیت ہے, اس کے بال بکھرے سے, رونے والی کیفیت ہے. ابھی جیسی وہ آ کے بیٹا, حضور ابھی ہاتھ اٹھانے والے تھے, ایک شخص جو ابھی آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا, وہ حدیق فلاں باغ کے اندر ہے. وہ آدمی دوڑ کے جانے لگا, حضور نے فرمایا قف یا رجل, رک جاؤ, واپس بلایا, فرمایا جب تم باغ میں جانا تو وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہوں گے, جو بچے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا بلکہ نام لے کے پکارنا. اس نے بولا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہاں یتیم بھی بچہ ہو, اور جب تم لگا کے گلے سے اس کو بیٹا کہو گے نا تو ہو سکتا ہے اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے. میں نہیں چاہتا کسی یتیم کو تکلیف ہو. اب اندازہ کیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح محبت شفقت کا ہی انداز تھا کہ جو آج یتیموں سے محبت خلوص پیار کرتا ہے, اللہ کی رحمت. اور میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص کسی یتیم کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے کام آسان فرما دیتی ہیں, اور جو شخص یتیم بیوہ کے کام میں لگتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہے. میرا جملہ تو یہ ہے کہ رب اسے مان جاتا ہے. کیا کہنے, بڑی زبردست بات. جی علامہ صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج 3 جمادی الثانی ہے تمام عالم اسلام کو اور وقت کے امام فرزند زہرا کو ان کی جدہ امجدہ کی رود شہادت کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ آج کی تاریخ جناب بنت رسول دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شہادت کی تاریخ ہے آج کی تاریخ. اور جب گفتگو ہو رہی ہے موضوع ہے یتیم, تو آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب حسن علیہ السلام بھی یتیم ہوئے ماں کی نسبت سے, اور امام اور جناب زینب کلثوم بھی یتیم ہوئی ماں کی نسبت سے. بہت عظیم دن ہے اور بہت یعنی مثل عاشورہ جیسے ہی دن شمار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو یہ دن جب ہم سیرت دیکھتے ہیں, سیرت اہل بیت دیکھتے ہیں کہ وہاں یتیموں کا مرتبہ کیا تھا یا یتیموں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, تو مولا کائنات کی جب سیرت ہم دیکھتے ہیں تو زندگی میں ہم نے کیا دیکھا ان کی, کہ جب کبھی کہیں سے کوئی سوغات آتی تھی, کہیں سے شہد اگر آیا, تو مولا کائنات یتیموں پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ان یتیموں کو شہد کھلایا کرتے تھے. اور جو شفقت کا انداز مولا کائنات کا تھا یتیموں کے ساتھ, جس طرح سے محبت کے ساتھ پیش آیا کیا کرتے تھے, تو وہ بچے کہ جن کے باپ زندہ تھے وہ اس شفقت کے انداز کو دیکھ کر دعا کرتے تھے, خواہش کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور علی ہماری شفقت کر رہے ہوتے, اور علی ہماری اس طرح سے خیال کر رہے ہوتے, ان کے ہاتھوں سے کھا رہے ہوتے تھے. یعنی کیا انداز رہا ہوگا یقیناً کہ باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیمی کی خواہش کر رہے ہیں کہ علی جیسا اگر مربی ہمیں مل جائے. اور جب 19 ماہ رمضان کو ضربت لگی تھی اور جب طبیب نے یہ کہا تھا کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اس کا علاج صرف دودھ میں ہے, دودھ تھا ہی نہیں. جب یہ کوفے کے بچوں تک یہ بات پہنچی کہاں سے لایا جائے دودھ, تو معلوم ہوا کہ دروازے میں جب شور کی آواز سنی تو کیا دیکھا کہ جتنے کوفے کے یتیم بچے تھے اپنے ہاتھوں میں کوزے دودھ کا کوزہ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں ملے نہ ملے مگر ہمارے آقا کو یہ دوا بھی ہے اور یہی سبب بھی ان کی زندگی بچانے کا, تو یہ دودھ ان تک پہنچ جائے کسی طرح سے.
تو دیکھیے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، در حقیقت اس کا کردار اور اس کی شفقت، اس کی محبت یاد رہ جاتی ہے۔ یہ جتنے یتیم بچے تھے، یتامہ مسکین تھے، یہ ان کے ساتھ ان کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا تمیز کسی کون کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ جو انسیت تھی وہ صرف ایک ہی بنیاد پہ تھی کہ جو شفقت کا انداز، جو محبت کا انداز۔ اور مولانا نے کہا کہ یاد رکھو کہ جب کبھی تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے تو اپنے بچے کو پیار مت کرو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو اور وہ بچہ جو یتیم ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کے دل میں احساس محرومی پیدا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ سیرت دیکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی اور ان ہستیوں کی سیرت دیکھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اور جب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورۃ الضحیٰ کے اندر انہوں نے کہا کہ خبردار کبھی یتیم ساتھ سخت آواز میں، قہر کی آواز میں گفتگو نہ کرنا، وَأَمَّا الصَّلَاةَ تَنْهَا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا معاشرہ کر دیکھ لیں تو ہم کس معاشرے میں ہیں کہ یہاں پہ پراپر وے کے اندر کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ ایسے بچے یا ایسے افراد کہ جن کے سر سے سایہ اٹھ چکا ہو، کوئی والی وارث نہ ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی نظام ہی نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ سارے نظام بنے ہوئے ہیں لیکن پراپر ایسا کوئی نظام ہی نہیں بنا ہوا ہے، بلکہ ایسے کتنے ہی قصے ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں کہ لیبل تو ہے یہ، لیکن یتیم خانے، کئی ایسے یتیم خانے ایسے موجود ہیں کہ ان یتیم خانوں میں بچے یتیم ہیں، یعنی اس یتیم خانوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے نام پر بہت کچھ لیا جا رہا ہے لیکن بچوں کو وہی دال مل رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو وہی معمولی سا کھانا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جیسے مفتی نور صاحب نے کہا کہ خدا کی حدیث ہے کہ مطلب یتیم جو پرورش کرے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کاش کہ اگر ہم سیرت معصومین کو دیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اگر ہر انسان یہ طے کر لے اپنی زندگی کے اندر کہ جہاں میں اپنے 4 یا 5 بچوں کی پرورش کر رہا ہوں تو کسی ایک بچے کی پرورش میں اپنی ذمہ داری لے لوں، تو سوچیں کہ پھر کیا دنیا میں کوئی ایسا بچہ ہوگا جو اس احساس محرومی کے تحت زندگی گزار کے چلا جائے۔ بالکل، یہ وہی والی بات ہے نا کہ یہ ہم پھر اللہ والوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں نے کیا کیا تھا، اور ہمیں اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی شرط بھی تو یہ ہے کہ جو وہ کریں آپ اس کی اطاعت بھی کریں۔ جیسے امام متقیان حضرت علی علیہ السلام کے والے سے بات ہو رہی ہے، تو جب کوفے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے جب ان کی شہادت ہوئی امام متقیان کی تو ان بچوں نے کہا کہ ہم آج یتیم ہوئے ہیں، کیونکہ امام متقیان کی زندگی میں وہ کہتے تھے کہ تم سے اگر کوئی پوچھے کہ تم یتیم ہو تو کہنا نہیں، ہمارا سرپرست ہمارا باپ علی بن ابی طالب ہے۔ تو یہ کیونکہ خیال ایسا رکھتے تھے۔ ہم تو آج کل دیکھتے ہیں کہ عمران بھائی کہ آپ کی سگی بہن اگر بیوہ ہو جائے تو آپ ان کے بچوں سے بھی ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ جوائنٹ بزنسز ہوتے ہیں، لیکن نفسا نفسی کا اتنا عالم ہے کہ وہ جو بھائی ہے وہ بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، جو دوست ہے وہ بھی نظریں پھیر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مجھ سے سابقہ دونوں حضرات نے بہت اچھی گفتگو کی اور سارا جو سمرائز کر لیا، پورے جو اسلام کی ہے ساری چیزیں نچوڑ لیں۔ اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی بہن سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے، دوست اپنے دوست کی فیملی سے ہاتھ ہٹا لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے واضح ہیں کہ ظاہر ہے سوشل ورک کے اندر سب سے زیادہ جو بینیفٹ اللہ پاک نے قرآن حدیث نے دیا ہے وہ اسی کا دیا ہے کہ جو بے سہارا، جس میں یتیم سب سے پہلے آتا ہے، ان کی کفالت، ان کی پرورش کرنا اور ان کی گارڈین شپ لے لینا، یہ سب سے ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اچھا، یعنی اچھے اور برے پہلو دونوں ٹائپ کے یہاں پہ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری جتنے بھی سوشل ادارے ہیں، عبد الستار ایدھی والے جیسے ادارے اور بہت سے ادارے جن کے باہر جھولے رکھے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی اولادوں کو وہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور وہ اداروں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، پھر وہاں سے کچھ فیملیز ان کو اڈاپٹ کر کے اپنا وہ بچہ بنا لیتی ہیں، اپنا نام بھی دے دیتی ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایک طرف پھینکنے والے بھی ہیں تو دوسری طرف ان کو ایکسیپٹ کرنے والے بھی ہیں اور ان کو پھر اپنی اولاد کی طرح پالنے والے بھی ہیں کہ ان کی باقاعدہ شادیاں کرتے ہیں۔ اور کافی پہلے یہاں پہ تقریباً 15-20 سال پہلے گورنر بھی تھے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں لیکن ان کا میں نے سنا تھا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ ایک چھوٹی بچی یا بچہ کوئی بھی اڈاپٹ کر لیتے تھے، اس کو پورا بڑا کرتے تھے، خاص طور پہ بیٹی کو، اور بڑا جوان ہو جاتی اس کے پورا اپنے خرچے پہ شادی کراتے تھے وہ، پھر وہ جب اس کی شادی ہو جاتی پھر ایک بچی اڈاپٹ کر لیتے تھے، اس کو پالتے تھے۔
ابھی بھی جب ہمارے یہاں بالاکوٹ وغیرہ میں زلزلہ آیا تھا بہت بڑا، تو بہت ساری فیملیز یہاں کراچی سے گئی تھی، اچھی لگژریز فیملیز، دیکھنے میں بظاہر ماڈرن بھی تھے، لیکن انہوں نے بہت سارے بچے وہاں پہ اڈاپٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے اور ان کی پرورش کی، پھر ان کو بڑا کیا، اور آج وہ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ان کی پکچر بھی نظر آتی ہیں. اتنی بڑی وہ آرٹسٹ ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، حدیقہ کیانی، جی ان کو بھی ان کا بیٹا وہیں ملا تھا. میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ بیٹا وہاں پہ ملا تھا. جی تو وہ اتنا یعنی ماں اور اولاد والا پیار وہ لوگ فیملیز دیتی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی اللہ کی نگاہ میں. اور اللہ کا نظام ایک پرانا دیکھے چلا آ رہا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا کہ بھئی ان کو اس میں ایک صندوق میں کر کے سمندر کے حوالے کر دیں، تو وہ ایک طرح سے بظاہر حال فرعون کے دربار تک جب ان کا وہ صندوق پہنچا تھا تو ایک لاوارثی کے عالم میں وہ صندوق پہنچا تھا. اور فرعون نے، ان کی اہلیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور ان کو اپنا بیٹا بنا کے بڑی اچھی ان کی وہاں پرورش ہوئی، تربیت ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر کے اندر ان کو بیچ دیا گیا تو ان کو بھی وہاں پہ زلیخا وغیرہ نے کہا کہ بھئی ان کو ہم بیٹا بنا کے پالتے ہیں. تو یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے. اچھا ہوتا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں تو یہ تھا، عہد رسالت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا وہاں یہ ظلم اتنا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی فیملی، جس طرح آپ نے کہا بہن بھائی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہاں تو اس وقت تو یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا سرپرست ہوتا تھا، یعنی کوئی دور کا رشتہ دار ہے، اس کو کوئی وارث نہیں فیملی کا، تو وہ پوری ان کی جائیداد بھی ہڑپ کر جاتا تھا. اور پلس ان کی اگر جوان بچیاں تو ان کو بھی زبردستی اپنی کفارت میں لا کر ان سے نکاح کر لیتا تھا. تو سورہ نساء میں جو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اگر نکاح کرنا بھی چاہتے ہو تو اصل جو اس کا ٹاپک ہے نا، اگر اس کا سینیریو پڑھا جائے پورا اس کا جو پریویس ہے اور آگے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ان لڑکیوں کو نجات دلوائے گی کہ بائی فورس ان سے لوگ ان کو اپنی میراث میں لے کے یتیم بچیوں کو نکاح کر لیتے تھے. تو قرآن نے اسی لیے کہا کہ بھئی تمہیں نکاح کرنا ہی ہے تو فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تو یہ اصل آیت ٹاپک اسی کا ہے کہ آپ ان یتیم بچوں سے زبردستی اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ اپنی پسند کی کسی اور سے شادی کر لو، 2 3 4 جو تمہیں کرنی ہو. لیکن اس طرح ان کو اپنے نکاح میں لانا تمہارے لیے مناسب نہیں. فورس میرجز کو منع کیا گیا. فورس میرجز یعنی پلس وہ جو یتیم ہو کے اب ان کی کفالت میں آ گئی کہ بھائی ان کو بڑا کر کے اور ان سے نکاح کر لو گے، تم یہ نہ کرو. تو یہ ظلم اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جی وہ اپنی کفالت میں مال بھی لے لیا. جس طرح ہم نے ابھی قرآن کی آیتیں سنی یہاں پہ، تو اس پیکج کے اندر یہ کہا گیا کہ جی وہ آگ کھا رہے ہیں. تو مزید ظلم یہ تھا کہ ان کو ملکیت بنا کے پھر اپنی زوجہ بھی بنا لیتے تھے، بانجی کی طرف بیہیو بھی کیا کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے ان تمام چیزوں کا قلع کما کر دیا کہ بھئی ان کی بائی فورس میرجز بھی نہ کرائی جائے، ان کو اپنی میراث میں بھی نہ ہڑپ لیا جائے. صرف مال ہی نہیں ہڑپا جاتا تھا بلکہ یعنی اولاد کو بھی ہڑپ لیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے سمجھائیں. دوسرا ہمارے ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے، انسان تو انسان ہے، اسلام جس نے دل سے قبول کر لیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی فیملیز کے اندر یہ بھی کہ جو جانور جیسے بلیاں خاص طور پہ ہوتی ہیں نا، محلے میں ہوتی ہیں، اب ان کی جو ہے نا کبھی ماں مر جاتی ہے تو جانور تو ماں مر جاتا ہے، وہ جانور یتیم ہوتا ہے. تو میں نے خود بھی اپنی فیملی میں میرے گھر کا تجربہ بھی اور فیملیز کو بھی دیکھتا ہوں. اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جو ان کا درد تکلیف ہوتی ہے نا بڑی، ان کے لیے فیڈر لینا، چھوٹا سا فیڈر لے کے ان کو دودھ پلانا، بچے کی آنکھ بنے، بچہ اپنی ماں کو پکار رہا ہے، وہ چی پی کر رہا ہے. اب ان کی کیئر کرنا، ان کو گرم کپڑے میں رکھنا، پھر ان کو دودھ پلانا، ان کے خیال رکھنا، ان کو بڑا کرنا. اور عمران بھی آپ نے کیا ہوا کیونکہ آپ کے بچے اس چیز سے گزرے ہیں. بہت اٹیچ ہیں، تو میری بچیاں بھی کرتی ہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. تو اتنا رحم آتا ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے کہ ہمیں بطور مذہب کی چیزیں ملتی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ ہم صرف ایسے ہی کر رہے ہیں اپنے سوشل ورک کے طور پہ، نہیں، یہ باقاعدہ اسلام کی طرف سے تعلیم ہے کہ انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمیں رحم کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ایک بڑے عالم سے میں نے واقعہ سنا کہ وہ جب آپ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ کچھ یہ نا بچے دیے ہوئے ہیں اور اس کے پپی ساتھ میں اس کے بیٹھے ہوئے دودھ پی رہے ہیں. تو آپ نے قافلے پہ جب نظر پڑی تو قافلہ روک دیا اور آپ نے ساتھ میں فرمایا، کسی وہاں پہ نگراں کھڑا کر دیا کہ جب تک کہ پورا فتح مکہ والا قافلہ ایسا نہ گزرتا جائے تو یہاں کھڑے رہو، ایسا نہ قافلہ بے دھیانی میں ایسا گزرے اس کے بچے بن دیے جائیں. تو اتنا یعنی اسلام میں رحم ہے کہ چھوٹی مخلوق پر، کمزور مخلوق پر، ضعیف پر. تو اس لیے ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی کمزور ضعیف ہوں تو ان کے ساتھ ہم مداوع کریں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. مجھے چھوٹی سی بریک لینی جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں میں جائے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کریں خصوصی طور پہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ یہ بچپن میں ہم نے ٹاپک اپنی نصاب میں بھی پڑھا ہے اور ہمارے لیے نا یہ بس ایک کوئی کتابی سا جملہ بن گیا کہ جی یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جب آپ اس کے ایکسپیریمنٹیشن میں جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹیشن جب آپ اس کو ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے آس پاس جب چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے مثالیں دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی جتنا آپ نے پڑھا تھا
उससे कहीं ज़्यादा सख्त और उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात तो लोग झेल रहे होते हैं। इतने मैं लोगों को जानती हूँ और इतने लोगों की स्पेशली मुझे जब कॉल्स भी आती हैं, हमने जब भी पहले भी यतीमों के हुकूक के हवाले से शोज़ किए हैं कि भाई हमारे फादर की डेथ हो गई और हमारे दादा ने हमें हमारे घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे बेटे की तो डेथ होगी भी है और तुम बच्चों के साथ और तुम्हारी माँ के साथ ताल्लुक़ तो हमारा तुम्हारे बाप की वजह से था और मेरा बेटा तो दुनिया में रहा नहीं। ऐसे मैंने देखा है कि आयशा बहुत सारी जगहों पे अगर आपके बेटे की डेथ हो जाए, आपके जवान बेटे की डेथ हो जाए, तो जो बेवा होती है, जो बहू होती है, उसको भी घर से ऐसे रुखसत कर देते कि भाई तुम्हारा तो ताल्लुक़ हमारे बेटे के साथ था, हमारा बेटा क्योंकि अब मर गया है, इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये अमल जो है ये कितना गलत अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सीरत को अगर हम देखें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं उसमें बेवाओं के हुकूक, यतीमों के हुकूक पर बहुत ज़्यादा बात की गई है। हम वो चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बहू का अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो उनकी खिदमत करे और अगर ना करे तो वो बहू से कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि बहू हमारी खिदमत नहीं करती है, पता नहीं कैसी बहू है ये। मतलब वहाँ तो बड़ा हम वो कहते हैं कि ये हमारी बहू है, हमारी खिदमत करे, और जब यहाँ पर उनको ये रिश्ता याद रहता है और जब वो बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया तो वो ये कहते हैं कि नहीं अब तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसी ख़वातीन मुझे ये बताएं कि इस माशरे में कहाँ जाएंगी। जब आपकी बेटी के साथ ये होता है तो आपका तो कलेजा मुँह को आने लगता है, और जब आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हैं तो क्या आपका दिल लरसता नहीं है। आप देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक, ये तो आम इंसानों की बात कर रही हैं ना आप, मैं आपको वो हदीस बताती हूँ कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क़यामत के दिन एक ऐसी बकरी लाई जाएगी जिसके सींग नहीं है, और एक ऐसी बकरी भी मौजूद होगी जिसके सींग है। तो अगर किसी सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा है तो खुदा क़यामत के दिन उसे सींग देगा उस बकरी को और कहेगा कि बदला इससे ले लो तुम अपना। अल्लाहु अकबर। तो ये जानवरों की बात बता रही हूँ मैं आपको, इंसानों के साथ तो हमारा रवैया ही कुछ और है ना। यानी एक एक हुकूक जो है ना हमें क़यामत के दिन अदा करना पड़ेगा। उस वक्त क्या करेंगे हम, ये जो हुकूक तल्फ करके बैठ जाते हैं हम और हम कहते हैं हमें मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, जादू करवा दिया होगा, नज़रें बद हो गई है, हमारे दुश्मन बहुत हैं। कभी हमने इन पहलुओं पर नज़र डाली है कि हम माशरे में क्या कर रहे हैं, हम माशरे में किस हद तक पहुंच गए हैं। माले यतीम के बारे में असहाब जब ये आयत नाजिल हुई थी ना कि नाहक ना मिलाओ अपने खबीस, अभी जो खबीस माल है, अगर तय्यब माल भी है ना यानी पाक हलाल कमाई से कमाया हुआ, वो जैसे ही माल यतीम को आपने मिलाया और अपने इस्तेमाल में लेना शुरू किया, वो तय्यब माल भी खबीस हो जाता है, वो भी हराम माल हो जाता है। अब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि खबीस, अपने खबीस माल को, यानी जो तुम्हारी नीयत है ना उस नीयत ने ही तुम्हारे पाकीज़ा माल को खबीस बना दिया। अल्लाहु अकबर। तो अब यह आप नहीं मिला सकते हैं। असहाब ने तो यहाँ तक करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने कहा अपनी हांडियाँ अलग करना शुरू कर दी थी। फिर अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इनके माल नहीं मिलाओ, जो इनके माल हैं वो ना मिला जाए। आप देखें माले यतीम, अल्लाह ताला यतीम के माल की हिफाजत कैसे करते हैं। सूरह बकरा उसमें देखें वो जो एक बच्चा है जिसकी गाय को एक बाप अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, वो गाय सोने के बराबर तोली जाती है और उसको माल उस यतीम को दी जाती है। तो अगर अल्लाह ताला जो है ना उस माल की इतनी हिफाजत करते हैं, फिर हम वो दीवार वाला वाक़या जो बचाने को हुक्म दिया गया है कि माले यतीम पर नज़र ना पड़ जाए, तो आज कल के मुआशरे में हम क्या करते हैं, हमारा रवैया क्या है। हम तो यतीमों को ऐसे समझते हैं जैसे कोई जानवर है, इससे कम दर्जा नहीं है हमारी निगाह में। हम अपने बच्चे को तो बड़ा मोहब्बत, प्यार, शफकत सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। यतीम से तो हम यही सोच के नफरत कर लेते हैं कि भाई ये तो मेरे देवर का बेटा है, ये तो मेरी नंद का बेटा है, बस ये नंद का बेटा, देवर का बेटा, ये कहकर ही तो हम नफरत करना शुरू कर देते हैं। कहाँ रवैया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इशारा किया है ना, ऐसे ये इशारा पता है किसके लिए? हुजूर ने फरमाया जो इसका अपना है
جو اس کا اپنا ہے وہ بھی خیال کرے تب بھی وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی دادا ہیں اور وہ اپنے پوتے کا دھیان رکھتے ہیں تو نبی نے کہا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور نبی نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص کسی اور کو اللہ تعالیٰ سعادت بخش رہے ہیں کہ وہ اس کی کفالت کر سکے وہ بھی ایسے ہوگا. یہ ایکسپلین کیا گیا ہے. تو ثواب کس قدر ہے. اور اس کے باوجود ہم نے آس پاس ایسی ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے کہ بھائی غیروں کی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اپنوں سے ہی آنکھیں پھیر لیتے ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ساتھ یہاں پر جناب ایک کیس بھی موجود ہے, نجمہ جی موجود ہے. السلام علیکم نجمہ جی, میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی اپنی ہی زبانی ہمیں سنائیں. جی السلام علیکم آپ تمام لوگوں کو. دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں, جب شوہر سر سے چلا جاتا ہے تو لوگ بچوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ساری کفالت ہمیں نہ کرنی پڑے. اسی طرح میرا ایک کیس ہے کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی. شوہر نے جب زندہ تھے تو انہوں نے گھر کو بہت سپورٹ دیا, میری ساس کو سب کو بہت سپورٹ دیا, گھر بنوایا, شادی اپنے پیسوں سے کری, سب کچھ کیا. اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ سال بعد, میرے 3 بچوں کے بعد نا, 3 بیٹیاں تھیں, تینوں بیٹیوں کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان لوگوں نے ہمیں گھر سے پہلے ہی شروع میں ہی جب وہ زندہ تھے نکال دیا تھا پہلے بچے کے بعد نا کہ آپ اب یہاں سے چلے جاؤ, اب ہمیں دوسرے کی شادی کرنی ہے, آپ کی جگہ نہیں ہے. تو کہنے لگے میں نے تو گھر بنوایا, آپ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہو. نہیں مانے. خیر وہ ہم گھر سے چلے گئے. انہوں نے کہا اب میں شکل نہیں دوں گا, سارا گھر میں نے بنوایا, ساری کفالت میں نے کی, کوئی بھائی اتنے نہیں کماتے تھے, کوئی بہنوں نے کچھ نہیں کیا, میں ہی کرتا رہا. مگر جناب انہوں نے ہمیں الگ کر دیا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ہمیں حصہ دینا تو دور کنار, ملنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. پوچھنا, کہنا, ملنا. ملنا. میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی, آپ کے بچے کتنے چھوٹے تھے؟ سب سے بڑا بچہ میرا جو تھا وہ 4 سال کا تھا. 1 سال کا فرق تھا تینوں بچوں میں میرے. اتنے چھوٹے بچے جی. آپ کے؟ تو آپ نے بچے لے کے پھر کہاں پہ گئی تھی؟ میں اپنے گھر پہ تھی. الحمدللہ میرے شوہر نے جب ہمیں الگ کر دیا تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے تو میں اپنا گھر اپنے آپ بناؤں گا اور اپنے بچوں کے لیے خود کروں گا. اور الحمدللہ وہ جس جگہ جاب کرتے تھے ان کے اپنا بزنس تھا, تو انہوں نے گھر بنا کے دیے اور اسی گھر سے ہم لوگ اپنا شکر الحمدللہ ہم اپنا کرتے تھے جو بھی کچھ گزر بسرتا ہے. بس یہ تھا کہ پہلے ہم پورے گھر میں رہتے ہیں, پھر ہم نے ہاف کر دیا تھا, اس میں آدھے کرائے پہ ہم نے دے دیا تھا اور اس سے ہم چل رہے تھے الحمدللہ. مگر جو کچھ نہیں ہونا, جو کچھ آپ لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, اس سے زیادہ بدتر آج کل لوگ جو ہے وہ انسان کے ساتھ کر رہے ہیں. اتنا حد تک گر گئے تھے وہ لوگ کہ بچوں سے ملنا جلنا بھی ختم کر دیا تھا. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے بھائی کی نشانی تھی. نہیں نشانی نہیں, وہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کا آج کل ذہن یہ ہو گیا جب تک زندہ ہیں تو بہت اچھے ہیں, بہن بھائی ہو کوئی بھی ہو, اور جب مر جاتے اس کے بعد کون سی بیوی کون سے بچے کچھ نہیں ہوتا. سب کو یہ تھا ہم اپنی سوچ لیں, اپنے بچوں کو دیکھ لیں, اپنے گھر کو دیکھ لیں. آپ کے بچے اب کتنے بڑے ہو گئے؟ ماشاءاللہ میرے جو بڑی بچی ہے میری ماشاءاللہ 35 کی ہے. ماشاءاللہ وہ 35 سال کی. تو یہ آپ نے پھر جتنا پورا ٹائم گزارا وہ پھر آپ کی کفالت کس میرے بھائی نے, آپ کے بھائی نے, میرے بھائی نے کی. الحمدللہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ دیا کہ مجھے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو جیسے پتہ نہیں چلتا نا, وہ والی بات کی تھی کہ میرے بچوں کو بھی نہیں پتا میرے ماموں نے کس وقت ہماری ہیلپ کری. آپ کی بچیوں کی شادی ہو گئی ہے؟ ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے, 2 بچے ہیں. 2 بچیاں ہیں. سسرال والے آپ سے دوبارہ نہیں ملے؟ نہیں, کبھی ہم خود جا کے, ہم زبردستی جا کے ملتے تھے, ہم تعلقات رکھتے تھے, وہ بلائے نہ بلائے ہم جا کے ان کو برتتے تھے, دیکھتے تھے, ملتے, مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آئیں. وہ نہیں, 2 گھر تو ایسے تھے وہ کہتے تھے ہم سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ 1-2 دفعہ کاغذات نکلے, اس میں یہ تھا کہ وصیت تھی کہ میرے جیٹ کی کہ بھئی یہ پیمنٹ جو ہے, یہ پیسے جو ہیں بچوں کے ہیں, ان کی بیٹیوں کے ہیں. تو انہوں نے ان کاغذاتوں کے لیے میرے سے میرے شوہر کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ منگوا لیے کہ وہ دے دو ہمیں, ہم تمہیں جائیداد کا حصہ دیں گے. وہ تک نہیں دیا, ہم نے مانگا بھی نہیں. ہم نے اللہ توکل پہ شکر ادا کیا کہ اللہ کی ذات بڑی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے بڑھ کے. بے شک بے شک. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں نور بھائی کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے بھائی کے اپنے اس وقت آپ کے ہسبینڈ زندہ ہی تھے جب ان کو انہوں نے کہا کہ اور الگ کر دیا تھا, اور اس کے بعد پھر دیکھا بھی نہیں مڑ کے, اور پھر دوسری جانب ان کے بھائی جنہوں نے اپنی بہن کے یتیم بچوں کی کفالت بھی کی. تو میں ذرا ان کا بھی جاننا چاہوں گی کہ جو کفالت کرتے ہیں. لیکن کالر میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سائرہ کراچی سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی سائرہ, کیا کہنا چاہیں گی یا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, میں خود بھی بیوہ ہوں اور میری دوسری بہن ہے وہ بھی بیوہ ہے.
لیکن اس کے بچے ذرا چھوٹے ہیں. میرے بچے تو یہ تھے کہ اتنے کمانے والے تھے, تو میری اتنی زیادہ مجھے پیسوں کی وجہ سے اتنی پریشانی نہیں ہوئی, کیونکہ میرے اپنے بھی بہن بھائیوں نے نا میرا ہاتھ, مطلب میری کوئی اتنی وہ نہیں کرتے, تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی. اب میری جو دوسری بہن ہے, میں زیادہ سے زیادہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں خود اپنے بچوں کے اوپر ہوں. میرے بچے جو ہیں وہ کما رہے ہیں, تو میں یہ جیسے تھوڑا بہت ان کی مدد کر لیتی ہوں, زیادہ نہیں کر پاتی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں جتنی ان کی کرتی ہوں وہ ٹھیک ہے یا مجھے اور کرنا چاہیے, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ہم آپ کے جواب کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا میں ذرا لیکن پہلے نور بھائی ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں تو حضور نے فرمایا خیر البیت, سب میں بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر اچھا ہے اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھا گھر وہاں جہاں یتیم کو بٹھایا جائے دسترخوان پر, وہ کھانا جہاں یتیم کھانا کھائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کھانا اتنا پسند ہے کہ وہ کھانا بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے اور جنت میں جانے کا راستہ بن جاتا ہے. اچھا بہن, مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے بچہ یتیم ہے چھوٹا, صحیح رشتہ دار اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس کی کفالت کرنا پڑ جائے گی, اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا, اور پیسہ خرچ ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں, ہم غریب ہو جائیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ تو لگا لو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لو, میں اپنی نعمتیں کھول دوں گا. اللہ تم پہ اپنے درجات کو بلند فرما دے گا. اللہ کی خزانے غیب کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی. تم اس کے پاس میرے خاطر جاؤ تو صحیح, تم جس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو پیسہ چل کر تمہارے پاس آئے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دل سخت ہو جاتا ہے. آج جو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, ہمیں ذہنی ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, پریشانی ہے, ہم کھا رہے ہیں ہمیں پورا نہیں ہو رہا, آج راشن میں کمی آتی جا رہی ہے, آج دلی سکون نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تب بھی بیماری ہو رہی ہے. وجہ اس کی کہ ہم نے یتیموں کی کفالت کرنا چھوڑ دی ہے, ہم نے بیواؤں کو دینا چھوڑ دیا ہے. آج ہم اس سے ملتے ہیں جس سے ہمیں مفاد ہوتا ہے. پہلے کے جو لوگ کام کرتے تھے اللہ کے لیے, آپ اب کرتے ہیں مفاد کے لیے. جب مفاد ہے تو وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کا راستہ جنت تک لے جاتا ہے, دلی سکون ہوتا ہے. تو آج وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی سب سے بڑا میسیج ہے, آپ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں, زامن بھائی سے پوچھتے ہیں, عمران بھائی سے پوچھتے ہیں, میری بہن سے پوچھتے ہیں, ہمارے گھر میں برکت کا وظیفہ بتائیے, ہمارے گھر میں تکلیف بہت آتی ہیں, آزمائشیں بہت آتی ہیں, آپ ایک یتیم بچے کی کفالت کرنا شروع کر دیں, اس کے صدقے سے اللہ آپ کے گھر میں نحوست نہیں ڈالے گا, آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا, آپ کے گھر میں نظربت کے معاملات نہیں ہوں گے, آپ کبھی برباد نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے یتیم کی کفالت آپ کے ذمہ لگا دی ہے. جب رسول اللہ کہہ دیں کہ میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے, آپ برباد کیسے ہوں گے؟ یہ وظیفہ, یہ آج آپ کو بہت زبردست وظیفہ دے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تنگ دستی نہ ہو اور آپ پہ کوئی ایسا کالے جادو نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ ہو اور مشکلات سے اللہ پاک آپ کو نکالے, اور آپ کر سکتے ہیں, صاحب استطاعت ہیں, تو یتیم کی کفالت کریں. میں کہتی ہوں اگر نہ بھی ہونا آپ سوچ لیں تو اللہ پاک غیب سے مدد کر دے گا. اچھا جیسے ہماری بہن کی بھی کال آئی تھی, وہ کہتی تھی کہ وہ خود بھی بیوہ ہیں لیکن ان کے بچے شکر ہے تھوڑے اسٹیبل ہیں, لیکن ان کی بہن بھی بیوہ ہو چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کرتی تو ہوں لیکن کیا مجھے اپنی بہن کا اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اب مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا کرتی ہیں اور ان کی بہن کو کہیں کوئی اور ضرورت تو نہیں مزید. ماشاء اللہ, پہلے تو یہ خود عمر ان کا جو ہے قابل ستائش ہے کہ وہ خود حالانکہ بیوہ ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بہن کا خیال رکھ رہی ہیں. خود یہ قابل تحسین بات ہے یہ ان کا عمل. البتہ تعلق رہا کہ مقدار کا, تو مقدار تو ظاہر ہے کہ اپنے مالی حیثیت خود جانتی ہیں. اگر واقعتاً اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ان کے پاس خود خطی رقم بچتی ہے تو پہلی ترجیح جو ہے ظاہر ان کی بہن کے بچے ہی ہوں گے, کیونکہ ترتیب یہی بنتی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ہو یا کسی بھی مد میں اگر ہمارے پاس اضافی چیز ہے تو سب سے پہلے ترجیح کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو میرے قریب ترین لوگ ہیں ان کا پہلے حق ہے, اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے. تو ظاہر کہ گھر کے اندر خود مستحق بچے موجود ہیں تو ان کا حق زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ مقدار تو وہ بہتر جانتی ہیں کہ کیا مقدار کر سکتی ہیں. اگر واقعتاً ان کے پاس اختیار موجود ہے تو اور وہ ایفورڈ کر سکتی ہیں تو ایسا کریں بالکل, کہ ان بچوں کو کسی اور کے آگے مزید کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آ جائے, تو یہ خود بہترین عمل ہوگا ان کے لیے. اور یاد رکھیے کہ ہم کسی بھی مد میں, چاہے وہ صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, یا صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم اچھی نیت سے اس سے ہٹ کر بھی مدد کرتے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوتا.
یہ ہم نے قرض دے دیا. کس کو قرض دیا؟ ہم نے اللہ کو قرض دیا. اور دیکھیے کہ انسان کی زندگی کی مزاج کیا ہے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی کو قرض دیتے ہیں. تو بہترین انسان ہونے کی نشانی کیا ہے کہ وہ قرض کو اپنے حد پہ ادا کر دے. تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کی ایمانداری اور امانت اس پر منحصر ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں. تو خدا سے بڑا امین تو کوئی نہیں ہوگا نا. بے شک بے شک. ہم میں اور خدا میں فرق کیا ہے؟ ہم نے جتنا لیا ہے اتنا ہی دیتے ہیں. خدا کی شان کے خلاف ہے یہ کہ جو دینے والا نے دیا ہے اتنا ہی میں واپس کروں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ٹھیک ہے نا. 10 کا وعدہ کیا اللہ نے. تم 1 دو گے 10% نہیں، میں 10 گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا. جب یہ راز اگر کھل جائے، اس راز کا پتہ چل جائے کہ یہ خدا کہتا ہے کہ جس نے میرے بندے پر رحم کیا، میرے بندے کی ضرورت کو پورا کیا، اس نے اس پر احسان نہیں کیا، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. یہ قرض مجھے دیا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اس بندے کی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو لوٹا دوں. اور وہ دیتا ہے پرواہ. اچھا عمران بھائی، میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل بتاؤں تو میں جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگ نادرا کے آفس گئے ہوئے تھے سکسیشن لیٹر کے لیے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص، دھیڑ عمر شخص اور اس کی 2 بہنیں تھیں اور وہ وہاں پہ سکسیشن لیٹر لینے کے لیے موجود تھے. تو اب میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو وہاں پہ سوال کرنے والا بندہ اس نے پوچھا کہ جی یہ جن کی ڈیتھ ہوئی ان کی بیٹیاں کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جن کی بچیاں مصروف ہیں وہ نہیں آ سکی. یعنی کہ بھائی کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد بھائی کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو لے کے جو چچا ہیں وہ اور ان کی بہنیں وہ سکسیشن لیٹر لینے کے لیے موجود تھیں. اور ان کی جو بچیاں تھیں، کیونکہ میں سن رہی تھی مسلمانوں سے بحث ہو رہی تھی کہ آپ ان کی بچیوں کو کیوں نہیں لے کر آئے کہ ان کا سکسیشن لیٹر ہو، اگر ان کی جائیداد ہے تو ان کی بیٹیوں کو ملے گا. اور ہم کتنا ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر بچے چھوٹے ہوں نہیں پتا چلتا تو یہ اسٹیٹ کی بھی ویسے کتنی ذمہ داری اگر بنتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ناحق نہ ہو یتیموں کے ساتھ. ویسے یہ اچھا ہے کہ اب نادرا وغیرہ نے سسٹم ایسا بنا لیا ہے، FRC وغیرہ جو بنتا ہے فیملی ممبر کا پورا رجسٹریشن سسٹم، تو ایک کلک کے اوپر پوری فیملی کی ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. تو وہ پھر وہ ایسے چور دروازے سے آنے والوں کو سپورٹ نہیں کرتے، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ بھائی وہ باقی فیملی کہاں ہے. بالکل. تو ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ بھائی تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہیر پھیر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہیں اسٹاپ کر دیا جائے. اور وہ لازمی بات ہے کہ ہمارا کیونکہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ، تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری ایسی ہیں روایات کے جس میں وہ اس طرح کے فراڈ کرنے والوں کو وہ راستہ نہیں مل پاتا. پھر بھی کچھ کھانچے بازی بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی گڑبڑ ہے کہ بھی کچھ کھلا پلا کے گڑبڑ کر لی. لیکن کمپیوٹرائز کے بعد آلموسٹ تقریباً 99% چانسز کم ہو گئے کہ وہ کھلا پلا کے اس طرح کی چیزیں نہیں کرائی جا سکتی. تو ہوتا یہ کہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں کسی گھر کے فتح کے جاتے ہی، کہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی فراڈ کرتے ہیں کہ جب یعنی دنیا سے جانے والا کوئی شخص بہت بوڑھا ہے، پتہ ہے کہ بالکل آخری لمحات میں بے ہوشی میں مدہوشی میں اس کے انگوٹھے لگوا لیے، سائن کرا لیے، پراپرٹی اپنے نام کرا لی. اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف دنیا داری نہیں بلکہ بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا ہیلا بہانہ کر کے کوئی راستہ نکال کے نا اپنے لیے کر لیتے کہ جی میرا حق تو اپنا سب کچھ جلدی سے کرا کے. مجھے بات بتائیں کہ اگر کسی کی فرض کریں کہ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے تو آف کورس اس کی جائیداد اگر وہ جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چھوٹی سی دکان چھوڑ کے جائے، وہ تو وارث ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے بہن بھائی بھی اس کے وارث ہوں گے؟ نہیں، الگ الگ احکامات الگ الگ. جب اولاد اور بیوی اگر موجود ہو نا تو پہلا حق ان کا ہوتا ہے. اگر وہ موجود نہ، اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، تو پھر جا کے بہنوں بھائیوں کا، والدین کا ایک حصہ بنتا ہے. یہ میراث کے پھر باقاعدہ فتویٰ لیا جاتا ہے اس کے اندر کہ کیا کیا ہوگا. بہت سے جگہوں پہ تو لوگ کہتے ہیں جی بیٹیاں تو جائیداد کی جو وارث نہیں ہے تو کسی اور گھر میں چلی گئی، اولاد سب سے وہ ہوتی ہے وارث سب سے زیادہ. جی ہاں. تو اس کے اندر سیکنڈ نمبر پہ ان کا آتا ہے کہ جب کوئی بھی نہ ہو، اگر بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، تو پھر بہنوں کا حصہ بنتا ہے اگر سگی بہنیں ہوں. اور ایک ہوتا ہے کلالہ جس کا کوئی بھی نہ ہو، کلالہ کلاتا ہے جس کے پیرنٹس بھی نہیں ہے، فیملی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی پھر وہ میراث جو جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ اس طرح کے ہیر پھیر کرنے سے یہ ہر گھر کے اندر فراڈ چل رہے ہیں. تو ایک ہیئر شیپ بنوا لینی چاہیے. تو قانون یہ بھی ہوتا ہے پراپرٹی گھر وغیرہ کسی کے اگر ہے تو وہ لازمی اس کی ہیئر شیپ بن جاتی ہے کہ اس میں کتنے ورثہ شامل ہیں تاکہ کوئی ایک بھی اس کے اندر ظلم زیادتی نہ کر سکے. تو اس چیز اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا جی ہمارے ساتھ کال بھی موجود ہے، لیکن بعد میں کال لیتی کیونکہ شاید کال کٹ گئی ہوئی. اچھا یہی بات میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم شو میں تو بات کر رہے ہیں لیکن گھروں میں بھی اس چیز کے حوالے سے بات ہونا، عورتیں اس بات کو جانیں، ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی
کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا، کیونکہ یہی عورتیں بچوں کو تربیت دیتی ہیں. پھر یہی عورتیں جب جہاں شادی ہوتی ہے پھر وہاں پہ بھی جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، جیٹ کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد میاں سے کہتی بھی دیکھیں ہمارے بچے تو اچھے اسکول میں جائیں گے، ان کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، ان کو کوئی چھوٹا سا گھر لے دو تاکہ یہ ہمارا اچھا لائف سٹائل نہ دیکھ سکیں. تو کتنا ضروری ہے کہ گھروں میں بھی اس حوالے سے درس دیے جائیں اور خواتین کی محفل میں اسپیشلی طور پہ اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا شہد دینے والی جو پیچھے ہوتی ہیں نا وہ خواتین ہوتی ہیں. ہمارے ہاں میں اپنے اگر فیملی کی بات کروں نا تو بچے اگر باہر سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے کر آتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں آپ نے اجازت لی تھی ان سے، کیونکہ اس کے بدلے میں بچوں کو یہ سمجھاتی ہوں بیٹے آپ کی 70 نماز دے دی جائیں گی آپ کی اس چیز لینے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم چھوٹے بچے جو ہے نا وہ کسی بھی سانچے میں ڈھل سکتے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اکثر ہمارے ارد گرد کی جو آپ نے اجازت کی بات کی، اجازت کس سے لینی؟ جیسے مثال کے طور پر کہیں سے کوئی بچہ اسکول سے پینسل لے کر آ گیا، میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ باہر اماں باہر صحن میں آپ نے پرمیشن لی تھی اس کو اٹھانے کی؟ آپ کس کی اجازت سے وہ ٹوائے لے کر آ گئے بچے کھیلتے کھیلتے ہی اسکول سے، کیوں لے کر آیا؟ آپ نے اجازت لی تھی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات ہے نا تو اب بچوں کے ذہن میں اتنا یہ پختہ ہو گیا ہے نا کہ وہ کہیں سے کوئی چیز نہیں اٹھاتے ہیں، ایک ایک بات میں سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری نیکیاں دینی پڑ جائیں. یہی بات میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتاتی ہوں. میرے ہسبینڈ کو ان کی خالہ نے اڈاپٹ کیا ہے اور شرعی طور پر ہم ان کے حقدار نہیں تھے. تو میں نے اور رضا نے شروع میں ہی یہ پلان کر لیا تھا کہ ہمیں اپنا گھر خود بنانا ہے، کیونکہ بعد میں ہم اس جائیداد کے حقدار نہیں ہوں گے. اچھا اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہی پالا ہے. میں نے کہا نہیں، انہوں نے پالا ہے لیکن یہ رضا کا مکان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں خود اگر ہم محنت نہیں کریں گے نا، آج وہ انہوں نے بھلے نام کر دیا رضا کے، لیکن ہمارے ذہن میں یہی تصور تھا کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا حق نہیں مارتے نا خدا آپ کو وہ عزتیں دیتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں آتی ہیں، اور جہاں آپ نے کسی کا حق سلب کیا وہیں سے ذلت سمجھ لیجئے کہ شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی تو یہ تک کہہ رہے ہیں، کتنی معمولی سی بات لگتی ہے ہمیں کہ ہم بغیر دعوت کے کسی محفل میں جائیں اور کھانا کھا لیں، یہ معمولی سی بات لگتی ہے نا، کسی کو ساتھ لے گئے. حضور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا وہ وہاں سے کیا ہوگا، ذلیل و رسوا ہو کے نکلے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے چھوٹی سی آپ بریک لینی چاہیے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اس کے بعد. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے شو میں ہم بات کریں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور مساکین کے حقوق کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک اور کیس یہاں پر موجود ہے، سمینہ ان کا نام ہے. السلام علیکم سمینہ. وعلیکم السلام. جی سمینہ، میرے یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں. تب میرے والدین کی تدفین کے بعد میرے خاندان والے کہنے لگے کہ یہ تو اکلوتی ہے، اب اسے کون رکھے گا. تو پھر میری خالہ امی نے کہا کہ میں رکھوں گی، جو کہ میری تائی امی بھی لگتی تھیں رشتے میں. اچھا. تو میرے خاندان والوں نے کہا چلو اکلوتی ہے، تمہاری بھی بیٹی ہے، اس کا بھی سہارا ہو جائے گا، اسے بھی بہن مل جائے گی، چلو تم ہی اپنے پاس رکھ لو نا. تو خالہ امی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی. جب مجھے خالہ امی اپنے ساتھ لے گئیں تو ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا، لیکن چند سال گزرنے کے بعد ان کے رویے میں تھوڑی سی رویے میں چینجنگ آنے لگی. جیسے کہ میرا پیپر تھا تو انہوں نے مجھے اٹھایا نہیں. جب میں اٹھی سو کر تو مجھے کہنے لگی، میں نے ان سے کہا کہ خالہ امی آپ نے اٹھایا نہیں، میرا آج ایگزام تھا نا. تو خالہ امی کہنے لگی بیٹا میں صبح سے اتنے کاموں میں بزی ہوتی ہوں، اب میں اس چیز کا بھی خیال رکھوں، اب میرے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ آج تمہارا ایگزام ہے. تو میری خالہ امی نے کہا اس چیز کا تمہیں خود خیال رکھنا چاہیے تھا، اب چلو تمہارا ایگزام بنک ہو گیا ہے تو چھوڑو تم، اب جاؤ گھر کا کام کر لو. میں نے کہا خالہ امی مجھے تو نہیں آتا. تو کہنے لگی بنانا سیکھو گی تو تمہیں کچھ بنانا آئے گا نا. تو انہوں نے میرے ساتھ میں نے ناشتہ واشتہ بنایا، گھر کا کام میں انہوں نے مجھے لگائے رکھا. وہ اپنی بیٹی سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، بس مجھے کہتی تھی کہ چلو تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، کام کی تیاری کرو اور کچھ کھانا وانا بنانا سیکھو. انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. جب بڑے ہوئے تو رشتے آنے لگے تو میں ان کی بیٹی سے تھوڑی سی اچھی تھی، مطلب کھانا وانا بنانا آتا تھا مجھے اور میں گھر کا سارا کام کر لیتی تھی. تو گھر میں رشتے والے آئے تو ان کی بیٹی کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا کہ نہیں یہ لڑکی اچھی ہے، تھوڑا کام وام بھی کرتی ہے. تو ان کے رشتے جانے کے بعد نا میری جو کزن تھی رضوانہ، اس نے مجھ پہ شاؤٹ ہوئی کہ تم کیوں آئی سامنے.
تو میں نے کہا کہ میں تو کھانا رکھنے کے لیے آئی تھی، جو سرونگ تھی، تو وہ کہنے لگی خاتائی امی کہ اب جب رشتے والے آئے نا تو تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا رشتہ لگے گا نا جب تم ہی ان کے سامنے آنا. تو ان کا رویہ اتنا چینج ہوتا گیا، کہیں بھی جاتی تھیں تو مجھے لے کر نہیں جاتی تھیں، مجھ سے صرف گھر کا کام کرواتی تھی. خالہ امی نے پورے نوکرانی بنا کے رکھ دیا تھا انہوں نے مجھے. پھر انہوں نے اپنی کتنا پڑھ سکی ویسے؟ میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ایگزام آپ پیپر. کے تایا زندہ تھے؟ جی میرے تایا زندہ ہیں. تایا تو آپ کے تایا نے اس تمام صورتحال میں کچھ بولا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھی ان کی بچی تو اتنا نہیں کر رہی لیکن میرے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ زیادہ کام کر رہی ہے گھر میں؟ نہیں، تایا ابو خالہ امی کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے کیونکہ وہ میری خالہ امی بھی تھیں، تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں اسے جیسے رکھوں گی ویسے رکھوں گی، اس کا کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا ہے نہیں. تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. پھر ان کی بیٹی کی جب اچھے سے شادی ہو گئی تو پھر میرے رشتہ والوں نے کہا کہ اب سمینہ بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی رشتہ دیکھ دو. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بہت اچھا رشتہ میرے ذہن میں ہے. تو انہوں نے رشتے والے بلائے، تو جو میرے شوہر تھے وہ مجھ سے بڑے تھے کئی. تو جیسے رشتے والوں نے اعتراض کیا تو رشتہ داروں نے، تو میری خالہ امی کہنے لگی اس کا آگے پیچھے دیکھنے والا کون ہے؟ جب اتنے سالوں میں نہیں پوچھا، اب جب میں رشتہ لگا رہی ہوں تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں اس کی خالہ ہوں، میں اسے اچھے سے دیکھ سکتی ہوں نا. تو انہوں نے میری ایسے گھر میں شادی کر دی جو بہت عمر میں مجھ سے بڑے تھے کہ میچیور ہے، اس کا دھیان رکھے گا. یہ انفیکٹ یہ ہوا کہ دوسرے دن سب آتے ہیں گھر پہ، کوئی بھی نہیں آیا، صرف میرے تایا ابو جو بہت معصوم تھے نا تو انہوں نے انہیں بھیج دیا صرف. میں نے کہا تایا ابو کوئی بھی نہیں آیا، سب پوچھ رہے ہیں. تو تایا ابو کہنے لگے تمہاری خالہ کی نا طبیعت بہت خراب ہے، وہ آ نہیں سکی. میں نے کہا رضوانہ؟ تو کہنے لگے وہ تو اس کا شوہر اسے رات میں ہی گھر لے گیا تھا کہ تمہیں گھر میں کوئی کام نہیں کرنا کہ یہیں بیٹھے رہو گی. اور نا ناشتے کے پیسے میرے شوہر کے ہاتھ میں دے کے چلے گئے. تو ان کے جانے کے بعد بھی میرے شوہر نے بہت غصہ کیا، اس بات پہ لڑائی جھڑائی ہونے لگی. میں خالہ امی کو فون کرتی تھی، خالہ امی جیسے کہ یہاں پہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بول رہے ہیں، مجھے تانے دیتے تھے کہ تمہاری تائی امی نے کچھ دیا نہیں. تو اس چیز کو لے کے میں بہت بولتی تھی. تو کہتی تھی اب ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب وہیں رہو، جینا وہیں ہے مرنا وہیں ہے. اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابھی بھی اچھا آپ کے والد صاحب پیچھے کو چھوڑ کے گئے تھے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے تو میرے والد صاحب بس ایک کمپنی میں کام کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ نہیں وہ تھا، وہ ہم نے تمہیں پڑھائی لکھائی میں لگا دیا، اتنا بڑا پال پوس کے کیا، ابھی تو ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو تمہیں کہاں سے کچھ دیں گے. یہ اچھا ایسی بہت سارے ہمارے، یہ کوئی ایک سمینہ نہیں، ایسی بہت ساری سمینہ ہمارے آس پاس ہیں. نور بھائی چلیں، جو پال رہا ہے اور جو ان کی خالہ، جو ان کی تائی بھی تھیں، جو ان کی بڑی خالہ بھی تھیں، ان کا تو کردار اور ان کے تائی کا کردار اپنی طرف سے تھا ہی، لیکن خاندان کے باقی لوگ جو ویسے تو آ جاتے تھے کہ آپ بچی کے ساتھ اچھا نہیں کرے، لیکن کہیں کچھ کرتے. کبھی کسی ایسا ہوا کس نے آپ کی فیس دی ہو یا آپ کی شادی میں کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہو جو باقی خاندان میں لوگ ہوتے تھے؟ شوہر ہیں شاید کیا؟ میرے جو شوہر ہیں وہ عمر دراز تھے تھوڑے سے نا، تو ان کے بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتے. کتنا آپ کا ان کا کتنا ایج گیپ؟ 20 ایئر کا تھا. 20 سال کا فرق تھا. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا کہ میچیور ہے، اچھے سے رکھے گا، اس کے آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا ہے. اس کے نکاح میں ہے نا؟ جی نکاح میں ہے، لیکن بچے وغیرہ ہیں ان سے؟ ایک بیٹا ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ نا فالج کا اٹیک پڑ گیا تھا. ان کو بلڈ پریشر کا شوٹ کیا گیا تھا. تو اب آپ کچھ کام کر رہی ہیں؟ جی میں گھر میں ہی چھوٹا موٹا سلائی کا کام کرتی ہوں اور بچے کو دیکھ رہی ہوں، ان کی فیس بھی دینی ہوتی ہے اور ان کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں وہ تو باقی رشتہ دار ہیں جو آپ کے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، پر وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذلک الذی یدعو الیتیم. اور یہ مجید فرقان حمید میں جو ہمیں کہا گیا نا کہ پہلے عرب کا زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ وہ یتیم کو نعوذ باللہ منحوس اور نحس سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے کہ اس کی نحوست سے ہمارے گھر میں تباہی بربادی آ جائے گی. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ زمانے جاہلیت کے اثرات آج بھی اس قوم میں ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچی آئی ہے ہمارے لیے بوجھ ہے، اس کی وجہ سے شاید روٹی کم ہو جائے گی، شاید روزی کم ہو جائے گی، شاید گھر میں بے برکتی ہو جائے گی. قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، نبی اسلام کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی لے کے آ جائے گا اور خوشدلی لے کے آئے گا. اس زمانے کا بڑا عجیب دستور ہے، اگر یتیم بچہ بہت زیادہ مالدار ہو تو سب دعوے دار بن جاتے ہیں اس کی کفالت کے، اور یتیم بچہ اگر غریب ہے تو سب اس سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ بہت زیادہ صاحب مالدار ہے تو اس کی اگر اس کے والد کی رسم قل بھی ہوں تو اس میں بھی لنگر کے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھے کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا تو اس کا باپ اتنا چھوڑ کے گیا تھا، ہم اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں خرچ کرنے والے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ میں وہ ایک جملہ آپ سے عرض کروں گا، بہن مفادات کی جنگ ہے. بہت سارے
بہت کم لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ اپنی خواہشات کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور وہ براہ راست شیطان سے ہدایت لے کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, ہمارے پاس ائمہ اطہار کی سیرت موجود ہے, ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت کو مناتے ہیں, اپناتے نہیں. سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. میں نے جیسے آپ کو شروع میں انٹرو کے اندر مثال دی کہ حضرت جناب ابو طالب کی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ہے. گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, میں نے ایک واقعہ پڑھا, میری عقل حیران ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور وہاں جاتے ہیں, فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو درخت ہوتا تھا وہ پھل گرا دیا کرتا تھا اور جتنے بچے ہوتے تھے وہ سب آقا اسلام کے ارد گرد جمع ہو کر اس پھل کو نوش فرما لیا کرتے تھے. تو یتیم کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں. یتیم کی آپ کفالت کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کفالت فرمائے گا, آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے, یہ جو ٹیبل لگی ہوئی نا, اس ٹیبل میں اپنی پسند کا کھانا اٹھاؤں گا, باقی چھوڑ دوں گا. اس وقت دین کی نعوذ باللہ حالت یہ ہے کہ جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو اٹھا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. قرآن اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج جو بیرا روی ہے, جو ٹینشن ہے, پریشانی, کا سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے, تعلیمات مصطفیٰ سے دوری ہے. اب مولائے کائنات کا طرز عمل دیکھ لیں کہ 21 رمضان کو امام حسن غم تھا, بالکل تھا, مگر کوفہ کے بچے جو بلک بلک کے رو رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے. کون گیا ہے, کون کفالت کرنے والا ہے. عائشہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے پنڈی سے. السلام علیکم جی, کراچی سے. جی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور بہت اچھی معلومات مل رہی ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو والدہ اگر ان کا ورثہ ہوتا ہے تو اس میں لڑکے لڑکی کا شریعت کے مطابق برابر ہوتا ہے. یہ لوگوں نے بنا لیا ہے, اور اسی چیز پہ رکھتے ہوئے کہ اگر والدہ زندہ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ کہ جیسے میرے سسرال میں والدہ زندہ بھی ہیں ان کی, میری ساتھ, لیکن انہوں نے یہ کہہ کے گھر کو بیچ کے سب لڑکے لڑکیوں کو برابر دیا کہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر نہیں کہ جو والدہ کا ورثہ ہوتا ہے اس میں لڑکے لڑکی کا برابر ہوتا ہے, لڑکے کا ڈبل نہیں ہوتا. تو کیا ایسا ہے؟ اچھا, یہ آپ کی ساس ابھی حیات ہے؟ زندہ ہے. ہاں ساتھ میں آتے ہیں. میرے خیال سے آپ تو پھر اپنی, میرے خیال سے پھر انہوں نے شاید اپنی اماں پر, یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ سب بچوں کو جی ایکول دینا چاہیے. سب کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں, شریعت میں یہ کہ جو والدہ اگر جیسے فرض کریں مر بھی جاتی ہے تو والدہ کا جو ہوتا ہے ورثہ اس میں لڑکے لڑکی کا ڈبل برابر ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ صحیح, میں ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتی ہوں کہ میں فقہ حنفی ہیں کبھی بھی, اور جو فقہ جعفریہ کا کیا اس حوالے سے علامہ صاحب کیا ہے ویسے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں میرے خیال میں فقہ جعفریہ فقہ حنفی میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باپ کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہوگا وہ ورثے میں شمار ہوگا. ماں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہوگا ورثے میں شمار نہیں ہوتا. جیسے کہ ہماری ماں کتنی جائیدادیں ہیں وہ, لیکن ماں دے گی تو گفٹ, وہ پھر یہ کہ ماں کا اختیار ہے, جس کو جتنا چاہے دے دے. ٹھیک ہے, اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ بچ گیا ہے تو وہ مساوی تقسیم ہو جائے گا سب کے درمیان میں. تو اس لحاظ سے جب لفظ ورث ہم استعمال کرتے ہیں کہ ورثہ, تو باپ کی نسبت سے ہوتا ہے. وہاں پہ ساری شرائط قانونی طور پہ, شرعی طور پر وہی ہوں گی کہ بیٹی کا 1 ہے اور بیٹے کا 2 ہوگا, اور مرحوم کی بیوی کا 8واں حصہ ہوگا. اس طرح سے سب چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن ماں کی طرف سے کچھ بھی آ رہا ہے تو ماں مالک مختار ہے, جس کو جتنا چاہے دے دے. اگر 4 بچے ہیں وہ کسی ایک کو سب دے دے, 3 کو نہ دے, گناہگار نہیں ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پہ علامہ صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مرد ہیں اگر اپنا کوئی گھر بھی خریدتے ہیں تو وہ اپنے نام پہ نہیں, تو وہ اپنی بیوی کا نام پہ ہی اپنا گھر خریدتے, کوئی ایسی چیز ہے بیوی کے نام پہ جائیداد بناتے ہیں. تو اگر وہی بیوی جس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر دین اس کی جائیداد جو اس کی آگے سے بٹوارا ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا؟ یہی ایک المیہ ہمارے معاشرے کا. دیکھیں, ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تو تحفظ دے دیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بیوی کو تو میں نے تحفظ دے دیا, مگر اس تحفظ کی بنیاد پر بقیہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. بلکہ اگر وہ چلی جاتی تو ان کو خود اتنا حق نہیں ملتا ہے, وہ خود نہیں ملتا ان کو نا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ کہ جو عورت اپنی طرف سے کہیں سے لے کر آ رہی ہے وہ موضوع کا الگ رہا. اگر شوہر کا ہے تو شوہر بیوی کو اتنا ہی رائٹ دے کہ جتنا اس کا حق ہے, تاکہ اور اولاد اور بچے جو ہیں ان کا حق تلف نہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے نا. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایک معاشرے میں عام رواج یہ ہے کہ سب کچھ بیوی کے نام کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی سب لے کے چلی جاتی ہے، وہ زندہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایسے قصے بہت سارے موجود ہیں. ایسی بات بالکل صحیح. اپنی زندگی میں ویسے ایک مجھے بات بتائیں، وصیت کرنا عمران بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ کل کلا، کیونکہ ہمارے تو ہے کہ جیسے گھر کا بڑا رہبر، اس کی اگر ڈیتھ ہو جائے، جو سرپرست ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو بس جیسے وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہی سب کے اچھا بھی بٹوارا کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے سب تمام چیزیں ہوں گی. وصیت کتنی میٹر کرتی ہے؟ وصیت جو ہے نا، دیکھیں ان ورثاء کے لیے تو نہیں ہوگی جن کو شریعت نے مقرر کر دیا نا، قرآن کریم میں جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. وصیت ہے ادرس کے لیے کہ جو یعنی وارث ہمارے نہیں ہوں گے تو ان کے لیے وصیت جائز ہے، وہ بھی 1/3 کے اندر، 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے. کہ یعنی کسی نے کہا کہ بھائی میرے فلاں رشتہ دار کو، عزیز کو اتنا پیسہ دیا جائے تو 1/3 میں صرف کیا جائے گا، یا کسی مسجد میں لگانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اس میں کر دیا جائے گا. ادروائز جو ورثاء ہیں، بیوی بچے، ان کے جو حصے قرآن کریم نے مقرر کر دیے ان کو اتنا حصہ ملے گا. رہی بات زندگی میں دینے کی تو وہ ہبہ اور گفٹ کہلاتا ہے. تو اگر کسی نے اس کو زندگی میں چاہے باپ نے، ماں نے اپنے نام سے کوئی چیز اپنی اولاد کو دی ہے تو اس میں ایکول ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور بہت سے لوگ منہ سے کہتے تھے کہ بھائی میرے بعد جو ہے نا، یہ میرا یہ والا گھر تم رکھ لینا، میری فلانی والی دکان تم رکھ لینا، لیکن وہ منہ سے ہی بار بار کہہ رہے تھے چاہے لوگ میرے بعد جب کہتے ہیں میرے بعد رکھ لینا، تو میرے بعد کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ترکہ بن جاتا ہے، اس میں پھر ان کی وصیت جاری نہیں ہوتی. وہ نافذ لکھنا بھی نہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ پیپر ورک کر کے ان کے نام کر دی چیز اور اس کو دے دی تب ہوگا. زبانی کہہ دینے سے تملیک نہیں ہوتی. زبانی سے یہ وہ فائل ان کے نام ٹرانسفر کر دیں گے تب وہ چیز ان کی ملکیت ہو جاتی ہے. اگر یہ کہیں گے میرے مرنے کے بعد ایسا کر دینا، میرے بعد ایسا کر دینا، تو ان کی وصیت اس میں نافذ نہیں ہوگی. اور بس جیسے ان کا انتقال ہوگا تو پھر وہ شریعہ کے اکارڈنگ، قانون کے مطابق وہ چیز ڈسٹریبیوٹ ہوگی. البتہ جو خاتون کا مسئلہ ہے اس میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے وہ مفتی صاحب جواب بہتر دے سکیں گے کہ ورثہ مرد کا ڈبل حصہ اور عورت کا حصہ. یہی ہے کہ جو لڑکے ہوں گے اس کو 2 حصہ ہوگا اور لڑکی ہوگا اس کو 1 حصہ ہوگا. وہ جیسے اب ان کی کال جی. تو فقہ حنفی کے اندر جو ہے نا وہی ہوگا کہ اس میں جس طرح باپ کی طرف سے ڈبل اور ماں کی طرف سے بھی ایسے ہی. تو انتقال کی صورت میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا، زندہ ہے، دیکھیں زندہ ہے تو زندہ کا جس طرح ضامن میں نے بتایا اسی طرح ہے کہ ماں کے پاس اختیار ہے. وہ 4 بیٹے ہیں تو 1 یا بیٹیاں ہیں تو ان کو اپنی مرضی جتنا چاہے دیتے. لیکن انتقال ہونے کے بعد اب کیونکہ وہ وراثت ہوگی، اب جب وراثت ہو گئی تو لڑکے کے 2 حصے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. اچھا مجھے ایک یہ بات بھی لوگوں سے شکایت بھی ہوتی ہے، ہم خود بھی اگر کسی کو بولیں کہ جی آپ نا اپنی ذرا وصیت بنا لیں تو اگلا بندہ برا مان جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اللہ میں لمبی زندگی دے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ وصیت اسی ٹائم میں جا کے بنانی ہے جب اللہ معاف کرے، جب ڈاکٹرز آپ کو جواب دے دیں اور دین آپ سوچیں کہ اچھا بھائی میرے مرنے کے بعد میری تمام تو چیزیں کہاں جائیں گی. تو اس کا ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وصیت لکھی اور لکھنے کے بعد مر گیا تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا. اس کے فضائل میں ہے یہ کہ اگر کسی نے اتنی ضروری چیز ہے. اور یہ صرف وصیت میں ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو چند لاکھ کی ضرورت ہے، آپ کی سہیلی تھی، یار کیا تم پر تو مجھے ٹرسٹ ہے کہ ضرورت کیا ہے لکھنے کی. نہیں، قرآن کہتا ہے اسے لکھیں آپ، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. جو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ اگلے کو بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے. یہ قرآن کا حکم ہے. نہیں لکھتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے ہر اصول میں ایک خوبصورتی ہے، قوانین بنائے گئے ہیں. اسی طرح سے وصیت کرنا ضروری ہے. آپ کا جو 1/3 مال ہے نا اس کی لازمی وصیت کر دیں کہ اگر آپ راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، ایک وصیت کر کے لکھ کے چلے جائیں تاکہ کل خدا نہ خواستہ قرض لیا ہے آپ نے کسی سے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بیچ دیں گے تو رہیں گے کہاں، اور قرض ہے اب ان کے اوپر. تو وصیت لکھ کے جائیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد اس گھر کو بیچ کر فلاں کا جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے. جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے مال سے. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے آپ کا جو مخلص ہے نا، آپ کا مخلص، آپ سے سب سے زیادہ مخلص شخص وہی ہے. آئینہ دیکھیں، جو سامنے شخص نظر آتا ہے وہ آپ کا سب سے زیادہ مخلص ہے. یعنی آپ اپنے مخلص ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی مخلص نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی اپنے اعمال آپ کو دے گا نہیں. لہٰذا اپنے مرنے سے پہلے اپنی تیاری خود اسٹرانگ رکھیں، اتنی اچھی رکھیں کہ جب آپ خدا کے روبرو حاضر ہو نا تو وہ جیسے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، حج ہوگا ان کے پاس، اس کے باوجود جو ہے وہ گناہ کے انبار ہوں گے. کیوں؟ کون ہوگا وہ شخص؟
حق تلف کیا ہوگا تو فلاں کو نیکی دے دی، فلاں کو نیکی دے دی، اب وہ گناہ کے انبار اٹھا اٹھا کر پھر رہا ہے. تو اپنے آپ کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا آپ کو، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد کسی نیک کام میں، صدقہ جاریہ کے کام میں اسے لگا دیا جائے، وقف کر دیا جائے، تاکہ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس تہائی کو آپ راہ خدا میں دینے کے بعد مطلب یہ وصیت کر دیں ایک تہائی کی اور بچے مفلس رہ جائیں. بچوں کو مفلس نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. چھوڑنا ہے ایسا نہ ہو کہ بچے بیچارے تڑپتے رہ جائیں. اچھا عروج ہمارے ساتھ کالر موجود ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ سید تھے اور میں سید نہیں ہوں, تو کیا یہاں پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ دوبارہ سے, آپ کے ہسبینڈ سید تھے اور لے نہیں آپ سکتے نا, سید نہیں ہیں. جی. اچھا, تو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ زکوٰۃ, دوبارہ سے سوال پوچھے گا, یہ لے سکتی ہیں یا نہیں؟ سمجھ گیا بہن, سمجھ گیا. ٹھیک ہے, آپ اچھا وہ ٹیلی ویژن پہ سن رہی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج آپ؟ اور میں سید نہیں ہوں. نہیں, وہ ہمیں سمجھ آ گئی. آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں, آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں, فون سے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ کے ہسبینڈ کیا حیات ہیں؟ نہیں, ڈیتھ ہوگی ان کی. آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے بچے ہیں کوئی؟ جی میرے چھوٹے بچے ہیں. اچھا, میرا بڑا بیٹا جو ہے ابھی FSC میں. آپ کے ہسبینڈ ویسے آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا میرے پاس. کچھ بھی نہیں ہے, تو اپنے بچوں کی کفالت آپ خود کر رہی ہیں؟ جی بس ادھر ادھر سے ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ آئی گاٹ اٹ. اچھا, بچے لیکن آپ کے آف کورس سید ہیں, آپ سیدزادی ہیں. جی, اب جیسے سادات پہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور, اچھا میں ذرا سوال جو ذرا کلیئر کر دیتی ہوں. بہت سارے لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری خاتون بہن کی کال آئی تھی, یہ خود سید نہیں ہے, پر ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سید تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی ہوئی ہے, ان کے بچے ہیں, بچوں کی کفالت جو ہے خود کریں, بڑی مشکل سے کر رہی ہیں. اور اب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی کیا یہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں, کہ زکوٰۃ میں, کیونکہ سادات پہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ زکوٰۃ اور ان پہ صدقہ نہیں, مطلب آپ ان کو نہیں دے سکتے, صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب وہ پریشان ہیں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی آل ہے, اور نبی السلام کے جو شامل کیا گیا ہے, آل جعفر بھی اس میں شامل ہے, تو آل عباس, اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو آل ہے, مال جو ہے وہ میل, صدقہ ہے, یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے وہ میل ہے. نبی کی آل کی یہ تعظیم ہے کہ ان کو میل نہیں دے سکتے, بلکہ آپ ان کو مال دیں گے اپنا سچا, پاک, صاف, طاہر, وہ اس کو قبول فرمائیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان رکھی ہے. اب سے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید ہے. آپ بیوی کو آپ مال زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ کیونکہ غیر سیدہ ہے, وہ تملیغ کر لیں گی, ان کی آنرشپ میں آ جائے گی. آنرشپ میں آنے کے بعد وہ چاہے سید کو دیں, وہ کسی کو بھی دیں. اب اس کی یہ کہاں سے استنباط کیا کہ نبی اسلام کے پاس ایک صدقے کا مال آیا, آقا علیہ السلام کو صدقے مال آیا, تو آپ نے ایک صحابی کو دیا, صحابی نے قبول کر لیا, اپنے تملیغ میں لے لیا. آقا نے فرمایا کیا تم اس میں سے کچھ تحفہ نہیں دو گے؟ رسول اللہ یہ صدقہ ہے. فرمایا یہ صدقہ میرے لیے تھا, میں نے تمہیں دیا, صدقہ ہوا, مگر اب جو تم مجھے دو گے تو وہ گفٹ ہوگا. اس طرح کوئی شخص کسی غیر سید کو مال دیتا ہے, اور مال دینے کے بعد اگر کسی سید کو بھی دے دے تو اب وہ زکوٰۃ اور وہ فطرہ نہیں ہوگا, یعنی کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی, پھر ان کی ملکیت میں آ جائے گا. یہ ٹھیک ہے, یہ میں زامن بھائی سے بھی جو ہے وہ جاننا چاہوں گی کہ فقہ جعفریہ میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں چاہیے گا. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بہن نے ہمیں کال کی تھی, اور وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ غیر سید ہیں, ان کے ہسبینڈ سید ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب آف کورس ان کے بچے ہیں وہ سیدزادے اور سیدزادی ہیں, اور پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا ان پر زکوٰۃ ہے, کیا وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. تو ہم نے فقہ حنفیہ کا جو موقف ہے وہ تو جان لیا. میں چاہوں گی فقہ جعفریہ میں کیا ہے, کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ غیر سید ہے ہماری بہن, ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں, پھر وہ ان کی جو ملکیت سے جائیں گے تو پھر وہ سادات میں بھی دے سکتی ہیں, ایسا ہے؟ جی, براہ راست ان کے بچوں کے لیے تو وہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے, ان کی جو زوجہ ہیں وہ زوجہ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب زوجہ کے لینے کے بعد اگر اس میں
اس میں تھوڑا سا اشکال ہے ہمارے یہاں کہ آیا اسی رقم کو جو ان کو ملی ہے زکوٰۃ کی صورت میں، آیا وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکتی نہیں کر سکتی؟ تو اگر رقم مخلوط ہو جائے، کچھ اور بھی ہے ان کے پاس، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑی گنجائش بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن براہ راست کیونکہ وہ پیسے تو بہرحال زکوٰۃ ہی کے ہیں نا ان کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں شریعت میں ہر چیز کے دو حکم ہیں۔ حکم اول میں ایک چیز حلال ہوتی ہے تو حکم ثانوی میں حرام ہو جاتی ہے، حکم اول میں حرام ہوتی ہے تو حکم ثانوی میں حرام ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ان خاتون کے پاس جن کو زکوٰۃ کے پیسے ملے ہیں بچوں کے لیے براہ راست حرام تھے، ان کو ملے ہیں، اب ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سارے بچوں کو بھوکا تو نہیں رکھیں گے نا پھر تو پھر اس صورت میں اس کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہوئے پھر وہ خرچ کر سکتی ہیں بچوں کو۔ اور تو سامن بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو میل ہے نا، جو آپ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے صدقہ ہے تو پھر آپ اس کو لے کر طیب مال میں سے دیں، تو یہاں پہ خمس بھی تو آ جاتا ہے، تو یہاں پہ جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جن پہ خمس ہے کہ آپ نے خمس دینا ہے، تو وہ بھی تو ان کا چناؤ کر سکتے ہیں نا، وہ بھی تو اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور خمس جو ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو، خمس خالصتاً حق سادات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر حق ہی سادات کا ہے خمس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو ظاہر ہے کہ پھر دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کچھ موارد کے اندر، لیکن غیر سادات پہ اگر وقت ضرورت ہو کوئی اور سورسز نہ ہوں تو پھر استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے دے سکتے ہیں ان کو بھی۔ اچھا، خمس آپ کی سیونگ میں سے نکلتا ہے یا آپ کی ارننگ میں سے نکلتا ہے؟ سیونگ میں سے۔ سیونگ میں سے، اور اس کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 20%، 5 حصہ کر لیجیے اس کو، 20% کر لیجیے اس کو۔ اور کئی لوگ اس سے زیادہ بھی اگر دے تو افضل ہے، افضل ہے بالکل، لیکن سال میں ایک دن تو جیسے زکوٰۃ کا ہے ایسی خمس کا ہے، سال میں ایک دن تو معین ہے، ٹھیک ہے، اس دن تو یہ اکاؤنٹ میں بیلنس کرنا ہی ہے آپ نے، لیکن اگر کوئی ہر مہینے بھی نکالتا ہے تو باعث فخر اس کے لیے، ہر مہینے نکالنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن کوئی چاہتا ہی ہے کہ نہیں میں ہر مہینے مجھے آمدنی ہو رہی ہے، بچ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں ہر مہینے دوں میں، تو یہ تو نیکی میں سے بہترین نیکی میں سے ہی ہے، لیکن 12 سال میں ایک مرتبہ تو لازمی ہے، وہ تو واجب ہے، زکوٰۃ بھی اور خمس بھی۔ اچھا، مجھے عمران بھائی یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگ زندگی میں اپنے یہ وصیت کر جاتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، جی، اور کچھ بچوں کا بچپن میں ہی وہ کہتی رشتہ طے کر دیتی کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی میرے اس بیٹے کا رشتہ میری بہن کی بیٹی سے ہو، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بچے آگے بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا بچے باؤنڈ ہیں کہ بچے ان کو جو باپ نے وصیت کی تھی، جو حلفیہ وصیت کی تھی کہ میری شادی میری پھپھو کی بیٹی سے ہونی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، تو کیا اس پہ باؤنڈ ہو جاتا ہے وہ بچہ؟ دیکھیں وصیت کا مقصد بیسیکلی یہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن میں آیا تھا کہ آپ کے ذمہ کوئی قرضہ ہے، کسی کا لین دین ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، کون سی چیز کس کی ہے، میرے بعد کون سا نظام کس طرح چلے گا، اس میں وصیت ہوتی ہے۔ ادروائز اس طرح کی وصیتیں کہ رشتہ کس کا کس سے کرنا ہے، اس میں وہ آزاد ہیں بعد والے، وہ صرف خواہش کا احترام تو کہہ سکتے ہیں، اگر ان کی خواہش کا احترام کر کے وہ چیزیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو ان کی خوش نصیبی ہے۔ ادروائز اگر ان کا مزاج نہیں مل رہا، وہ نہیں چاہ رہے کہ جی میں فلاں جگہ رشتہ کروں، لڑکی نہیں چاہ رہی ہے، لڑکا نہیں چاہ رہا، تو زبردستی ان کا رشتہ اور نکاح وہاں پہ نہیں کرایا جا سکتا۔ ہاں، تو وصیت کا اس کا تعلق بھی نہیں ہے، یہ جو خواہش ہے، وش ہے، ول وش کہ بھائی اپنی وش ہے کہ بھائی اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے، ادروائز جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر اس کی جیسے بیٹی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے گھر خاندان میں شادی کی تو تبھی اس کو میری جائیداد میں سے حصہ ملے گا، یہ سب چیزیں کالعدم ہو جاتی ہیں۔ جتنا بھی کوئی کنڈیشن رکھتا ہے نا، ایون یہ کہ اگر جو عاق نامہ بھی ہمارے کورٹ سے جاری ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں اولاد کو عاق کر دیا، تو شرعی طور پہ وہ عاق نامہ بھی اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا، کالعدم ہو جاتا ہے، چاہے اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو۔ نسبی جو اس کے وارث ہیں، اگر کوئی بیٹا باغی بھی ہے اور اس سے بالکل باپ کی نافرمانی بھی کی ہے، باپ نے لکھ بھی دیا اس کو کہ بھئی میرے طرف سے عاق جائیداد سے، تب بھی جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا تو اس کو تمام کے تمام میراث میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا باقی فرمانبردار اولاد کو ملے گا، وہ اس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا میں ملکیت کے لحاظ سے، کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باندھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ ایک دفعہ در دولت میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی کوئی کھانے پینے کو ہے، تو انہوں نے لا کے کچھ کھانا سامنے رکھا، تو آپ نے فرمایا گھر میں گوشت پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے، وہ کیوں نہیں رکھا میرے سامنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بریرہ کا ہے کھانا، اور وہ تو ظاہر صدقے کا ہے، تو صدقے گوشت کا سالن پکا رہی ہیں، تو اس کو تو آپ ظاہر صدقہ تو آپ نہیں کھا سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ نے بلکہ خود فرمایا کہ صدقے کا گوشت ہے وہ میں اپنے لیے پکا رہی ہوں۔
تو آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیہ، کہ تمہارے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو اس کے اندر ایک اصول فقہا نے نکالا کہ یعنی تبدل ملک سے وہ تبدل ماہیت کہلاتا ہے، کہ یعنی جب اس کی ملکیت تبدیل ہو گئی تو ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جب وہ ایک خاص ملکیت تک پہنچ گیا باندی کی ملکیت میں، انہوں نے جب ریسیو کر لیا، اب اس کے آگے اگر وہ مسجد میں بھی لگاتی ہیں، کسی اور کو دیتی ہیں، ایون یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر دیتی ہیں تو صدقہ نہیں، صدقہ وہاں تک ریسیونگ تک ہے. جیسے ہی ریسیو کیا اس کی وہ میل کچیل ہونا ختم ہوگی بات. اب وہ ان کے لیے مال طیب ہے، وہ کسی بھی اچھے کام میں، جہاد میں، حج میں، عمرے پہ، سعادات پہ کسی بھی خرچ کر سکتی ہیں. تو یہ اس کا حساب کتاب بالکل پاکیزہ مال کی طرح ہو جائے گا. وہاں سے اصول یہ بھی نکلا کہ اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا حرام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے، اور پھر وہاں سے جیسے اپنے بچوں کی تعلیم میں پیسہ دے رہا ہے، اسکول میں فیس دے رہا ہے، تو اس ادارے کے لیے وہ رقم حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ملکیت تبدیل ہوگا. وہ پیچھے سے کہاں سے ارن کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر ڈائریکٹ ہمیں معلوم ہے وہ صراحتاً حرام لے کر آ رہا تو پھر گناہ ہوگا. تیسری بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری بات چل رہی کہ گھر والے ناانصافی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ فرق کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ، تو اس میں نے کئی جگہ ایسا بھی دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ یتیم ہو گئے بچے، تو بعضی خواتین کی ڈیمانڈیں بہت ہائی لیول کی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ ہے، میری بچے ہیں جو ہے نا وہ بہت ہائی لیول پہ لاکھوں روپے فیس والے اسکول میں پڑھیں گے، تب وہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے سسرال والے سپورٹ کر رہے ہیں، ادروائز سمجھتے سپورٹ نہیں کر رہے. تو خود بھی بہت سے خاندان کی لڑکیاں وہ ایسا اپنا کچھ وہ نیگیٹو رویہ کر لیتے ہیں اپنے سسرال والوں سے کہ مجبوراً پھر ان کو واقعی سسرال والوں کو ان سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے. وہ فرق کرنے لگ جاتے ہیں خود ہی کہ جی دیکھو اپنے بچوں کو اتنا ہائی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے اس کے لیے نہیں کر رہے. تو جتنا بھی کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے ظاہر ہے وہ ایک احسان ہے، ان پہ فورس نہیں کر سکتے کہ جب آپ ان کے اوپر زیادہ خرچ کریں. تو ایسی بہت سی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، اور جس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ پورا برابری کا سلوک کیا جائے، تو وہ یقینی طور پہ کہنے کا فرق آ جاتا ہے. تو ان اولادوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے، جس طرح خاتون نے جو بھی آنے والی تھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ خالہ امی کہتی تھی کہ کام کرو گھر کا، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو اپنی کنڈیشن کا معلوم ہے کہ میری کنڈیشن کمزور ہے، تو انہیں خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اگر چاہیں کہ میں بھی ان کی بیٹی کی طرح لگزریس لائف گزاروں، اسی طرح سے میرے ساتھ حسن سلوک ہو، تو ٹھیک ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. لیکن خود دوسری پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کمپنسیشن کس طرح دینا چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکیں اور سکون سے رہ سکیں. ادروائز پھر وہ فرق آ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے بڑے لوگ بھی اس سے زچ ہو جاتے ہیں، تو ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کالر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی ایک بچی کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بچی کو، وہ کہتے ہیں نا دودھ شریک، اپنے بچوں کی بہن بھی بنا لیا، لیکن وہ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا. لیکن انہوں نے اپنی بچی کو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا ایک سے دفعہ اس بچی جس بچی کو اڈاپٹ کیا تھا ایک دفعہ دودھ پلایا. اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ جو بچی ہے وہ، اور جو ان کا، وہ اس بچی کی شادی اپنے بیٹے سے وہ کرانا چاہتے ہیں. وہ کہتی دودھ صرف ایک دفعہ پلایا تھا، تو میں اگر ایک دفعہ بھی پلایا اور کسی یتیم کو انہوں نے بیسیکلی اڈاپٹ کیا تھا، رضائی بہن بن گئی ہیں، وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نکاح نہیں ہو سکتا، سگی بہن کے مثل آ جاتی ہے، اس سے نکاح چاہے آپ نے ایک دفعہ اس کو دودھ پلایا. ہاں 2 سال کی عمر میں اتر گیا، اب وہ اس کی رضائی بہن ہے، اس کو وہ مثل سگی بہن کی طرح ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. 2 سال کی عمر اگر ہے نا تو 2 سال کے اندر، 2 سال سے بعد پلایا تو پھر ہے بن سکتا ہے. اور فقہ شافعی کے اندر 2.5 سال بھی اس میں ہماری اناف کے اندر 2.5 سال ہے، ہماری 2.5 سال ہے کہ اتنا دودھ پلایا گیا ہو کہ جس سے اس کا گوشت یا ہڈی بنی ہو، ٹھیک ہے نا، اتنا ہول کر گیا ہو وہ گوشت. سپوز کیجئے کہ دودھ پلایا، 2-4 گھونٹ پلایا، وہ باڈی میں صحیح سے سریت نہیں کیا اس نے. ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق چل جاتا ہے اس میں، یہ ہے کہ اتنا دودھ پیا ہو کہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا ہو، اس کے گوشت اور ہڈی کا حصہ بن گیا ہو، تو پھر وہ رضائی بہن کہلائے گی اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں گے، ان کو نکاح نہیں ہو سکتا ان کا. صحیح، یعنی کہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو اتنا فیڈ نہیں کرا سکتے کہ وہ جس میں کہتے ہیں نا کہ اس کی تشریح ہمارے میں تشریح وہ یہ ہے کہ اتنا دودھ پلایا ہو کہ جو اس کی گوشت اور ہڈی کا حصہ بن گیا ہو. صحیح، اتنا میں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس لیے بھی جو ہے وہ بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تاکہ جو ہسبینڈ، اور اسپیشلی اگر کسی بچی کو اڈاپٹ کیا ہو تاکہ وہ ہسبینڈ کے لیے بھی اور محرم بن جائے اور پھر بیٹے کے لیے بھی محرم بن جائے. لیکن یہ تھوڑا سا ٹرکی کیس ہو گیا عمران بھائی. جی، اور ایک کیس میرے پاس ایسا آیا تھا کہ تو ان کی یعنی لاعلمی میں شادی بھی ہو گئی تھی. جب شادی بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، تو پھر ان کی پتنی نانی دادی نے بتایا کہ اس کو تو میں نے بچپن میں دودھ پلایا ہوا تھا. اور ظاہر ایسی ٹپیکل کنڈیشن کے اندر اب وہ پریشان بیچارے، ہمارے تو بچے بھی ہیں اور شادی بھی ہو چکی ہے، تو بڑوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بچپن کی ظاہر ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں. اب انہوں نے چکر کے اندر کہ وہ محرم بن جائیں،
دودھ پلا بھی دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے بھی محرم بن گئی, ماں کے لیے بن گئی, بھائیوں کے لیے بن گئی. تو شرعاً اس کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے, اس میں رسک نہ لیں کیونکہ وہ محرم کا رشتہ آ جاتا ہے. جیسے حضرت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ایک بالکل اصلی رشتے یعنی حرمت ابدی کہلاتا ہے, دائمی حرمت ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی اس میں. صحیح. تو آئی ایم شیور کہ وہ جو جن بہن کی ہمیں کال آئی تھی, دیکھیں آف کورس پھر بھی آپ کی اپنے مسلک پہ ہے کہ آپ کون سے مسئلوں کو فالو کرتے ہیں. پھر دیکھیں ہم نے تو آپ کو دونوں جو پوائنٹ آف ویو وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی یتیموں کے حقوق کے حوالے سے, یہاں پہ جو چلا گیا ہے اس کے بھی تو حقوق ہے نا وہاں پہ, کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ چلے جائے, کچھ پراپرٹی نہ بنا کے گئے ہوں تو بچے کوستے رہتے ہیں. ایسی بھی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں کیونکہ جی ہمارے باپ نے کیا کیا ہمارے لیے بھی, ہم ان کے لیے کیا کریں. مطلب ایسی بہت ساری جمعراتیں آتی ہیں, آپ ان کے لیے کار خیر کر سکتے ہیں. تو جو چلا گیا اس کے بھی تو کچھ حقوق ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں ہی نہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بچے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ابا ہمارے مفلس چھوڑ کے چلے گئے تھے دنیا میں ہمیں. حدیث ہے یہ. لہٰذا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. آپ دیکھیں وہ بنی اسرائیل میں وہ جو گائے والا واقعہ ہے اس میں کیا ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے. اپنے بچوں کو مفلس چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے ہیں. جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہم بچا کر نہیں رکھیں گے اپنے بچوں کے لیے, نہیں, ان کے مستقبل کو سیو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو یہ زکوٰۃ والا جو کانسیپٹ ہے, اگر یہ مال جمع کرنا جائز نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کا تو معاملہ ہی نہیں بنتا نا, وہ تو جا کر 1 سال پر ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے. اب دوسری طرف دوسری بات کر لیتے ہیں ہم کہ اگر کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا, اب حالات ہی ایسے نہیں تھے, اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ, ٹھیک ہے نا. یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ جس کے پاس تھا اور اس کے باوجود اس نے اڑایا اتنا اڑایا اور سوچا ہی نہیں بچوں کے لیے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. اب کوئی ہے ہی اتنا مفلس کہ بہت مشکلوں سے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے, تو اب اس صورت میں بچوں کی یہ اولین ترین ذمہ داری ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے. کیونکہ جتنے بھی اولادیں اعمال اچھے کرتی ہیں تب بھی, برا عمل کرتی ہیں تب بھی, وہ پیش کیے جاتے ہیں والدین کی جانب کہ یہ اعمال, اور اگر برے اعمال تب بھی سوال ہے باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی. اچھے اعمال تو صدقہ بھی مل رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, جو بھی آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب پیرنٹس کو جاتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے, ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ وہ ہر وقت ان کو سکھائیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور دوسری طرف اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں. آج آپ اپنے ماں باپ کو بھولیں گے, کل اولاد آپ کی آپ کو بھول جائے گی. تو یہ ضروری ہے. صحیح, یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دار اسلام میں ہمیں تمام چیزوں کا آگاہ کیا گیا ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. سورہ بقرہ کی جس طرح بہن نے بات کی, آپ اگر سورہ کہف پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ دیوار گر رہی ہے اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اس دیوار کو بچانے کے لیے جاتے ہیں اور گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالتے ہیں. تو یتیموں کی کفالت کرنے والا, یتیموں کی سرپرستی کرنے والے کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سرپرست بن جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ بہن کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. آج جمعے کا دن ہے اور آپ کے اس پروگرام میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ان کی قبر پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, ان کے صدقے اللہ آپ کی بخشش فرما دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں آج کہ آپ کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے, جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے, کبھی ان کی زندگی میں ویرانی نہیں آئے گی. جو مرحوم والد یا والدہ ہو نا, سب سے پہلے آپ ان کی بخشش کی دعا کریں, اور بخشش کی دعا کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں. پہلے آپ نے نبی پہ درود پڑھ لیا, پھر والد یا والدہ کی بخشش کی دعا کر لی, اب اپنی حاجت کو مانگا, پھر نبی پہ درود پڑھ لیا. اب اللہ آپ کی حاجت کو نہیں دیکھے گا, ایک تو نام محمد آل محمد کو دیکھے گا, والدین کے ساتھ جو آپ کا مرنے کے بعد اس کو دیکھے گا, اور اللہ آپ کو بن مانگے عطا فرما دے گا. تو
آج کا سب سے بڑا وظیفہ آج اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مرحوم والد یا والدہ کو روزانہ کی بنیاد پہ بخشتے رہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی یتیم کو اڈاپٹ کر لیں. صحیح وہ یہ بیوہ کے پاس ہی بچہ آپ اس کو گھر مت لائیں, مگر آپ اپنے والد اور والدہ کی نیت سے کہ اس کی اسکول کی جو فیس ہے نا, ابا آپ ہیں نہیں, آپ نے مجھے پڑھایا تھا, اس کا جو ثواب ملے گا آپ اللہ سے باتیں, آپ دل میں باتیں تو کریں کہ اللہ یہ اس کا سارا ثواب میرے والد یا والدہ کے لیے. وہ جو سکون کی کیفیت ملے گی نا بہن, سکون مانگنے سے نہیں ملتا. آپ سکون اللہ کی مخلوق کو دیں گے تو اللہ آپ کے دل میں سکون کو ڈالے گا. رحمت مانگنے سے نہیں ملتی, آپ باعث رحمت بن جائیں گے تو پھر رحمت ملے گی. آپ پر رحم ہوگا نہیں, آپ لوگوں کے لیے باعث رحم بن جائیں گے تو آپ پر رحم ہوگا. آپ پہ کرم ہوگا نہیں, آپ لوگوں کے لیے باعث کرم بن جائیں گے تو آپ پر کرم ہوگا. اور یاد رکھیے گا اس پروگرام کے اندر جو اہل کرم ہوتے ہیں, جو اہل فضل ہوتے ہیں, وہ چلتے نہیں چلائے جاتے ہیں. اور جو چلائے جائیں تو پھر طوفان بھی آ جائے تو ان کی کشتی نکالنے والا اللہ ہوتا ہے. بے شک, کیونکہ ان کو چلانے والے ہی اس پاک رب کی ذات ہے. جی زامن بھائی. دیکھیے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ والدین کیا چھوڑ کے گئے کیا چھوڑ کے نہیں گئے. ورثہ چھوڑ گئے ہیں تب تو بدرجہ اتم اولاد پر فرض بن جاتا ہے کہ ان والدین کے لیے سال ثواب کریں. لیکن اگر ورثہ نہیں چھوڑ کے گئے تو پھر والدین کے حقوق جو مرنے کے بعد ہیں, اولاد اسے بڑی ذمہ تھوڑی ہوگی. پھر بھی اس نے والدین کے لیے, کیونکہ آج کل کے اولاد کہہ دیتی ہے کیا آپ نے ہمارے لیے. بھائی اتنا بڑا وجود تمہیں عطا کر دیا, تمہیں پال پوس کے جوان کر دیا, تمہیں جو تعلیم دلا سکتے وہ تعلیم دلا دی, اور تم چاہتے کیا ہو؟ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا یہ والدین کے واجبات میں سے نہیں ہے تو چھوڑیں گے, نہیں تو کیا چھوڑیں گے؟ بہترین تربیت چھوڑ کے جائیں گے, بہترین علم دے کے چلے جائیں گے, ان کو یہ چھوڑ کے سکتے نا. تو بالکل بھی وہ اولاد اس بات سے غافل نہیں ہو سکتی. بلکہ شب جمعہ شب تذکر کر رہے تھے, شب جمعہ تو والدین جو جا چکے ہیں منتظر ہوتے ہیں کچھ تو آئے. واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان سے پوچھا گیا کہ تم نے آج جمعرات ہے باپ کے لیے کچھ کیا؟ کچھ کرتا نہیں تھا وہ. تو اس نے آیا زمین سے مٹی اٹھائی, اس کا لڈو بنا کے کہا یہ دے دیا میں نے. اس نے لڈو مٹی بنا کے پھینکا تھا, لیکن اللہ نے وہاں واقع تھا اس کی غذا کی صورت میں دے دیا اس کے باپ کو, کہ کچھ تو دیا اس نے. تو شب جمعہ تو والدین متمنی ہوتے ہیں کہ میری اولاد سے کیا آ رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اگر مرنے کے بعد والدین کو انسان یاد رکھتا ہے, کچھ نہ صحیح تو 2 رکعت نماز مغفرت ہی کا ہدیہ کر دیا کرے. ان کی قضا نمازیں نہیں ادا کر سکتا جو لازمی ہے اولاد زندہ اولاد کے اوپر. 2 رکعت روزانہ نماز نماز مغفرت والدین کو بخش دیا کرے, ایک سورہ الحمد پڑھ کے بخش دیا کرے. تو مرنے کے بعد والدین وہ دھار رکھتے نہیں ہیں, وہ وہاں یاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچے نے مجھے یاد رکھا ہے, تو اے اللہ اس ورد کی وجہ سے آخرت کی مشکلات میرے لیے آسان ہو رہی ہیں, تو اے میرے اللہ میرے بچے کی دنیائی مشکلات کو آسان کر دے. مرنے کے بعد شاید کبھی ہم نے بات کی تھی کہ زندگی میں والدین اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ زندگی میں تو وہی دیں گے جو وسائل ہیں ان کے پاس. اگر مرنے کے بعد جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کے بعد طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو سفارش خدا کی بارگاہ میں کریں گے اپنی اولاد کے لیے, وہ خدا ان کی خواہش کو, ان کی دعا کو قبول کرے. گوجرانوالے سے کالر ہے ہمارے ساتھ محمد زکریا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زکریا بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میم مثال کے طور پر اگر کوئی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے حرام طریقے سے, تو اس کے اوپر اسلام نے کیا گناہ رکھا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے اسلام میں؟ اگر کوئی یتیم کسی دوسرے یتیم کا اگر مال کھاتا ہے تو جی نہیں, صرف ویسے ہی عام بندہ جس کی والدہ بھی ہے والد بھی ہے اور کسی دوسرے یتیم کا مال کھاتا ہے, اس کو اسلام میں کیا نام دیا گیا ہے؟ جی عمران بھائی. ہاں یہ تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا نا کہ ایسی بات ہے, وہ تو کلیئر بات ہے کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے, خود کے ماں باپ بھی زندہ ہیں, تو وہ تو یا کرونا فی بتوں نے وہ نورا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو تو ویسے اس کا سعیرہ, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی اس میں مسئلہ کیا کسی فرقے کی بات ہی نہیں. کلیئر بات ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں, اور ناحق مال تو صرف یتیم پھرتی دوزخ خود ہی بن جائے. کسی کا بھی مال کھائیں حرام, تو وہ تو ظاہر پھر حرام ہی ہے. ناحق کسی کا کھانا, اور صرف یتیم کا نہیں کسی کا بھی کھائیں. ایون جو ٹھیلے پہ چلتے پھرتے ہوتا ہے کہ ہم نے مونگ پھلی اڑایا کھا لی مالک کی اجازت کے بغیر, فروٹ اٹھایا چک لیا,
تو مالک سے پرمیشن لیں. عموماً ہوتا ہے دستور ہے کہ وہ مالک خود کہتا ہے کھجور کھلا کے دکھاتا ہے کہ آپ کھا کے دیکھ لیں, وہ جائز ہے. لیکن ویسے بہت سے لوگ چلتے ہوئے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ فروٹ والے کے فروٹ لے کے چلے گئے اور کھا لے چپ چاپ, خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے ڈنڈی مار لی, اور کہتے ہیں یہ بھی تو ناپ تول میں کمی کر رہا تھا. اسی طرح بہت سے بس کا کرایہ نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ جی ہم نے چلاکی دکھا لی. بہت سے لوگ زمین پہ گری ہوئے پیسے رقم چیزیں ملتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین سے اللہ کی نعمت ہمیں مل گئی, وہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں, جائز نہیں اس طرح. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور دوسری بات یہ ایک وہ جو سے اتنے وظیفے ہمیں نور بھائی نے بھی دیے, آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ نے آس پاس کسی ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جو کسی یتیم کا حق کھا رہا ہے, سوشلی بوائیکاٹ دیم. آپ ان کو بوائیکاٹ کرنا سیکھیں, کیونکہ یقین مانیں جیسے ابھی ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے, جیسے قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ اگر تم کسی یتیم کا ناحق کھاتے ہو تو تم اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو. تو سوچیں یہ تو بندہ چلتی پھرتی نحوست ہے. سو آج کل تو ہم دن میں بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے آس پاس پازیٹیو انرجیز ہونی چاہیے, اور ایسے ٹائم میں کوئی ایسا شخص اپنے سامنے دیکھیں جو ماں باپ کا, میں کہتی ہوں کہ ماں باپ پہ چیختا ہو, نافرمان ہو, یتیم کا حق کھانے والا ہو, تو بھئی آپ کی بہن آپ کو یہ مشورہ دے گی اس سے دوستی ذرا ختم کر لیں. یہ منوس آدمی ہے, یہ آپ کی گھر کی برکتیں بھی کھا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ جو شو کا میں اختتام کریں, میں چاہوں گی ذرا دعا ہو جائے گا. جمعے کا دن بھی اسپیسیفکلی اگر میں علامہ صاحب میں آپ سے دعا کروں, آپ سے گزارش کروں, جناب فاطمہ الزہرا کے وہ دن بھی ہے, تو ان کے وسیلے سے اللہ پاک میں چاہوں گی آپ دعا کریں کہ ہماری جو اتنی مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, اللہ پاک ہمیں مشکلات سے نکال لے, ان کی مشکلات کے صدقے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. پروردگار سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, بالخصوص خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کا واسطہ ہے, اور تو ان کی زخمی پسلیوں کا واسطہ ہے. پروردگار عالم جہاں جہاں جو شخص بھی مجبور ہے, محتاج ہے, پروردگار عالم بی کے ذات سے توسل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بی کے صدقے میں ان سب کی مشکلات کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم خاتون جنت کے صدقے میں یہاں موجود تمام افراد کی تمام حوائج شریف کو پورا فرمائے انشاءاللہ, اور ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرمائے. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے انشاءاللہ, اور دشمن اسلام کو ان کے ارادوں میں نیست و نابود کر فرمائے. بالخصوص فلسطین و غزہ کو انشاءاللہ کامیابی اور آزادی عطا فرمائے, اور جلد وہ دن آئے کہ انشاءاللہ بیت المقدس میں ہم نماز ادا کریں اور آزادی کے ساتھ یہودیوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام و نامراد قرار دیں انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وتقبل شفاعت. اب تو بہت خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.